اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے 6 تک ہے، سورۃ لقمان، اور ترجمہ تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ سورۃ لقمان مکی صورت ہے، 57 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ بہت لمبی نہیں لیکن حکمت سے بھرپور۔ جیسے کہ لاسٹ لیسن میں بھی میں نے کہا تھا نا کہ سورۃ الروم کی کچھ جو مضمون ہیں وہ سورہ السجدہ سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سورۃ الروم سورۃ و آیات ہے نا کہ اس میں نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، اسی طرح سورہ السجدہ میں بھی بہت سی نشانیوں کا تذکرہ ہے، لیکن کچھ مماثلت اس کی سورۃ اللقمان سے بھی ہے۔ جیسے اس میں اینڈ پہ آخرت کا ذکر تھا، اس کے شروع میں آخرت کا ذکر ہے۔ یہ جو قرآن کی ترتیب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ ترتیب ایسے ہے، ویسے نزول کے لحاظ سے تو شاید یہ سورہ لقمان سورۃ الصافات کے بعد نازل ہوئی تھی، لیکن ویسے ترتیب کے اعتبار سے یہ سورۃ الروم کے بعد ہے۔ تو اس کا کوئی لاجک ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ریزن ہے۔ اب یہاں پر جو سورۃ الروم ہے اس کے اینڈ پہ آخرت کی بات ہوئی، اس میں شروع میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس میں یقین رکھنے والوں کا ذکر ہے کہ جو یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو ہلکا نہ پائیں۔ یقین جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یقین نہ رکھنے والے جو ہیں، دین پر یقین نہ رکھنے والے، وہ دوسرے کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی یقین کی بات ہے شروع میں ہی، پہلے محسنین کی، لیکن ان کی جو کوالٹیز ہیں اس میں یقین رکھنا شامل ہے۔ تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ یقین رکھنا۔ تو یقین کے ساتھ ہی سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم عطا کرے، حکمت کی باتیں ہیں اس میں۔ لقمان جو ہیں وہ بھی بہت ہی حکیم قسم کے، حکمت سے بھرپور ان کی پرسنالٹی تھی، جو ہمیں پرسنالٹی سمجھ آتی ہے۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ نبی تھے، لیکن زیادہ تر کا یہی خیال ہے کہ یہ نبی نہیں تھے۔ تو بہرحال ہم تو قرآن میں جو اس کا تذکرہ ہے اسی تک رہیں گے کہ یہ حکیم شخص تھے۔ پھر ہمیں مجاہد کا بھی قول ملتا ہے کہ یہ ایک حبشی غلام تھے، اور موٹے ہونٹوں والے، جیسے جو بھی حبشی جو ہے، حبشہ کے لوگ، ان کا حلیہ ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں ایک ملتا ہے، ایک حوالہ ملتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ ایک اوتھینٹک چیز جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے وہ یہ کہ لقمان ایک حکمت والے شخص تھے، حکیم انسان تھے، اور ان کی نصیحتیں جو اس سورہ میں ہیں بہت زبردست نصیحتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوٹ کی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عربوں میں ان کی حکمت بہت مشہور تھی۔ تو عربوں میں یعنی مکہ والوں میں جب یہ قرآن نازل ہوا تو سورہ لقمان خاص طور پہ ایک سورہ ان کے نام پر نازل کی گئی، اور ان کی حکمت کی باتوں سے انہی کے عقائد جو ان کو بہت مانتے تھے، انہی کے عقائد کا رد کیا گیا، کفار کے عقائد کا رد کیا گیا۔ کچھ مماثلت سورہ لقمان کی سورہ بقرہ سے بھی ہے۔ سب سے پہلے تو الف لام میم، یہ مماثلت ہے حروف مقطعات کی۔ پھر وہاں تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب نہیں کوئی شک اس میں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کتاب کا ذکر اور آیات کا ذکر بھی ہے۔ تلک آیات، یہ آیات ہیں۔ تلک ویسے تو دیکھیں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے نا، لیکن یہ ایک خاص اسلوب اپنایا جاتا ہے جب کسی قریب کی چیز کے لیے آپ تلکا لگا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اپنایا، ویسے عربی گرامر میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک آیات، یہ آیات ہیں الکتاب الحکیم، کتاب حکمت والی کی۔ اب یہ بتا دیا گیا کہ یہ کتاب حکمت سے
بھرپور ہے۔ اب یہ حکمت سے بھرپور کیوں ہے، حکمت والی کیوں ہے، حکمت کے بارے میں آگے بھی بہت بات آئے گی، اور حکمت جو ہے انشاءاللہ اس لیکچر میں بھی بات کریں گے، اور پہلے بھی جب انشاءاللہ ایک اس کا الگ سے لیکچر بھی آخرت سیریز میں، ایک اس کا جو لاسٹ لیکچر ہے وہ بھی حکمت پر ہی ہے، کہ صالحین کے ساتھ کی دعا اور حکمت کی دعا، صالحین کا ساتھ اور حکمت کی دعا، انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا، اب آہستہ آہستہ لیکچرز اپلوڈ ہونا شروع ہو گئے۔ اس میں بھی حکمت کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی حکمت کی بات ہے، آگے بھی آئے گی جب لقمان کا ذکر آئے گا، حضرت لقمان کا ذکر آئے گا کچھ آیات کے بعد، تب انشاءاللہ دوبارہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ بہرحال یہ کتاب جو ہے یہ حکمت والی حکیم کتاب ہے۔ کیوں حکیم کتاب ہے؟ ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنوں کے لیے۔ محسن کا جنرل میننگ کیا جاتا ہے نیک، لیکن ویسے آپ اس کا لغوی معنی دیکھیں تو احسان کرنے والا ہے نا۔ حکمت والی اس لیے ہے کیونکہ یہ ہدایت اور رحمت لیے ہوئے ہے۔ جب ہدایت دے گی یہ کتاب اور انسان اس سے ہدایت لے گا تو اللہ کی رحمت ہوگی اور انسان میں حکمت آئے گی۔ مگر یہ ہدایت جو ہے نا، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ یہ ہدایت کے بعد حکمت ملنی ہے۔ صرف اس کو ناظرہ پڑھنے سے حکمت نہیں ملنی، جو اس سے ہدایت لیتا ہے نا وہی حکمت اس سے حاصل کرے گا۔ یہ پورا پروسیجر ہے، اور جس کے اندر یہ پروسیجر چل رہا ہوگا وہ محسن ہوگا۔ قرآن کو کتنی جگہوں پہ ہدی و رحمہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہدایت پھر رحمت۔ جو ہدایت نہیں لے گا اس قرآن کی وجہ سے اس پر رحمت نازل نہیں ہوگی، صرف پڑھنے کی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی برکت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے جو اس قرآن کے احکامات پر چلنے والوں پر ہوتا ہے۔ چلے گا کون؟ جو ان آیات کو سمجھے گا، جو ان سے ہدایت لے گا، جو ان سے اور ہدایت کو لے گا، جو ان سے ڈرے گا، جو ان کو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے قبول کرے گا۔ سورہ بقرہ کے ساتھ اس کی یہی تو مواصلت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں پہ ہدی و رحمہ، لیکن وہاں پہ ھدی للمتقین تھا، یہاں پہ ہدی و رحمہ للمحسنین ہے، محسنوں کے لیے ہدایت ہے، وہاں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو ترتیب میں پہلے سورہ بقرہ آئی، تو سرکل جو ہے نا آپ کے محسن بننے کا، آپ کی حکمت کا، محسن کے اندر حکمت ہوتی ہے، تبھی تو وہ ہر چیز کی حکمت سمجھ جاتا ہے، اور کچھ نہ بھی ملے تب بھی آسان کرتا جاتا ہے، نیکی کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ سائیکل، یہ سرکل، محسن تو ایک ہائٹ ہے، مومن بھی اس سے پہلے ہے، مسلم بھی اس سے پہلے ہے، محسن ایک ہائٹ ہے۔ وہ حدیث جبریل میں بھی آتا ہے نا، اسلام، ایمان اور احسان، تو احسان سب سے بڑا درجہ ہے، اس کو بھی ابھی ہم کور کرتے ہیں، اس حدیث کو بھی بہت بار ہم نے الحمدللہ وہ کوٹ کیا مختلف لیکچرز میں۔ تو محسنین کے اندر یہ سارا سائیکل، یہ جو چلتا ہے نا ہدایت لینے کا پھر حکمت کا، یہ شروع تقویٰ سے ہوتا ہے۔ ہدایت پہلے متقی شخص کو ملے گی، ورنہ پڑھنے والے تو بہت سے ہیں، آج بھی نان مسلمز اس کو نعوذ باللہ کرٹیسائز کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ویسے کہتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، نان مسلم وہ پڑھتے ہیں۔ میں نے بہت سے سیلیبریٹیز دیکھے نان مسلم، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، اس میں بہت سی وزڈم کی باتیں ہیں، لیکن وہ محسن نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈر کے انہوں نے آیات کو قبول نہیں کیا۔ پہلا سٹیپ متقی ہے، متقی ہونے کا ہے، تقویٰ کا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ جو ہمارا تقویٰ اختیار کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، اور جو ہم پر توکل کرتے ہیں ہم اسے بے پناہ رزق دیتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے، ایک تقویٰ اور ایک توکل۔ توکل سے آپ کو رزق میں تو بہت سی چیزیں آتی ہیں، آپ کو ہر نعمت جو مل رہی ہے وہ آپ کا رزق ہی ہے، آپ کا مال، آپ کی اولاد، آپ کے رشتے، آپ کا سکون، یہ سب رزق ہے۔ تو جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اسے رزق ملے گا، اور جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ اسے اپنے راستے دکھائے گا، اس کو ہدایت ملے گی، اس کو ہدایت ملے گی، اور پھر جب وہ ہدایت پائے گا وہ اس راستے پہ چل پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رحمت سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ اسے رحمت سے نوازیں گے، اور پھر کیا ہوگا اس پورے سائیکل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا۔ دیکھیں، جو گناہ سے پہلے ہوتا ہے نا
تقویٰ وہ ڈر ہوتا ہے. تقویٰ وہ ڈر نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کر لیا. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ نئے الحمدللہ گروپ میں آتے رہتے ہیں. تو پھر سے بتا دیتی ہوں کہ تقویٰ اللہ کی خشیت والا ڈر نہیں ہے. خشیت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی بڑائی کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے ڈر ہونا، ہے نا. جب انسان گناہ کر لیتا ہے نا تو اسے اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ خوف ہوتا ہے. پھر جب انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کو دنیا میں دیکھتا ہے نا، نشانیوں کو، تو اللہ تعالیٰ کی ایک خشیت. آپ آسمان کو دیکھ لیں، وہ اتنا بڑا ہے آسمان کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی خشیت آپ کے دل میں بیٹھے گی، ہے نا. اللہ تعالیٰ کی بڑائی، انسان اس سے دب جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن تقویٰ ایک ایسا ڈر ہے جو گناہ سے پہلے ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. یہ والا ڈر جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو پھر جب وہ کتاب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے راستے دکھاتے ہیں، پھر اسے ہدایت ملتی ہے، اور پھر وہ ان آیات پر عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تقویٰ اندر کی حالت ہے، اور جب وہ ان آیات پہ عمل کرتا ہے تو وہ جو اندر کی حالت ہے وہ باہر ظاہر ہو جاتی ہے. جیسے انفیکشن اندر ہوتا ہے اور بخار باہر ظاہر ہو جاتا ہے نا، اسی طرح یہ جو تقویٰ کی ہے نا جرمز، یہ آپ کے اندر چلے جاتے ہیں تو باہر آپ کے عمل پہ ساری آپ کی باڈی جو ہے نا وہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے اندر تقویٰ ہے. اور وہ جو باہر کا آپ کا عمل ہے نا، وہ عمل بڑھتے بڑھتے احسان کے لیول پہ جاتا ہے. آپ نے کسی بھی آیت پر عمل کیا، وہ آپ کا عمل تھا. پھر جب آپ اس پر جمے رہے، وہ آپ کا صبر تھا. یہ پورا سائیکل ہے جو آپ کو احسان تک لے کے جائے گا. اور شروع کہاں سے ہوا؟ تقویٰ سے. اللہ کے ڈر سے آپ نے آیت پہ عمل کیا، پھر آپ اس پہ جمے رہے. اگر آپ جمے نہیں رہیں گے تو آپ اس عمل کو کبھی بھی احسان کے لیول پہ نہیں کر سکتے. اس عمل کو ریپیٹ کرنے سے آپ کا نفس، آپ کا جسم، آپ کا ذہن، آپ کی روح اس کی اتنی عادی ہو جاتی ہے کہ پھر آپ اس سے بڑھ کر، ایک لیول بڑھ کے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اسی عمل کو. جیسے کچھ لوگ جو چائے پیتے رہتے ہیں نا، ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ ایک کپ سے سیٹسفائی نہیں ہوتے، وہ 2 ٹائم کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں جو پھر کافی پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ والا لیول ان کو سیٹسفائی نہیں کرتا. حالانکہ اب تو کیفین بھی نہیں، اب تو اس میں نکوٹین ہے، لیکن بہرحال ان کی وہ تھکاوٹ وہ دور نہیں کرتی چائے، اور پھر وہ کافی پہ جاتے ہیں. پھر وہ کافی میں بھی اسٹرانگ سے اسٹرانگ پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جسم عادی ہو جاتا ہے نا تو ایک لیول اوپر چلے جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ اس عمل کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر اس پہ جمے رہنا، صبر کا پروسیجر جب آپ کے اندر ہو جاتا ہے، پھر کوئی مشقت بھی آ جائے نا، آپ وہ کرتے رہتے ہیں. مشقتیں برداشت کرتے ہوئے اس عمل کو جاری رکھنا، یہی صبر ہے. ایک صبر ہوتا ہے مشقت برداشت کرنا، ایک صبر ہوتا ہے جمے رہنا. صبر کا لفظی معنی ہے روک لینا، رک جانا. تو بس وہ رک جانا، اس عمل پہ رک جانا، اور ان تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی اس عمل پہ رکے رہنا، جمے رہنا، یہی صبر ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ دین کی راہ میں اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں. جب وہ صبر کا عادی ہو جاتا ہے، وہ عدل کرنے لگتا ہے. کتنا بھی مشکل ہو لیکن وہ کسی کا حق نہیں کبھی رکھتا. اس کا نفس اس کا عادی ہو جاتا ہے حق دینے کا، اپنے عمل پہ جمے رہنے کا. پھر حکمت آنے لگتی ہے. عدل کے بغیر حکمت نہیں آ سکتی. آپ بہت سے لوگ کی بڑی بڑی باتیں سنتے ہوں گے، لیکن پیٹھ پیچھے ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اتنی بڑی باتیں کرتا ہے اور اس نے فلاں فلاں کا حق مارا ہوا ہے. یہ عورت اتنی سے باتیں سن لو، اپنی ساس کے ساتھ اس کا سلوک دیکھو. یہ عورت اتنی سے باتیں سن لو، اپنے شوہر سے اتنی بدتمیزی کرتی ہے. کہتے ہیں نا، جب آپ کا عمل نہیں ہے تو وہ حکمت نہیں ہے، وہ صرف لفاظی ہے. حکمت درست وقت پہ درست فیصلہ ہے. جب آپ نے اپنی لائف میں نہیں کیا، آپ کسی کو کیا بتائیں گے؟ درست وقت پہ درست فیصلہ، درست وقت پہ درست بات، یہ حکمت کا وہ سائیکل ہے جو ہدایت کے چھوٹے سے موتی سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ صبر تک جاتا ہے، پھر وہ عدل پہ جاتا ہے. پھر جب آپ کسی کا حق نہیں رکھتے نا، ایسا انسان حکمت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. کوئی انسان اسے یہ نہیں کہہ سکتا یہ فلاں کا حق مارتا ہے. وہ مشقت اٹھاتا ہے. ہاں کبھی کبھی آپ کو اپنے سٹینڈز پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. وہ ایک قول ہے نا کہ جس کا کوئی دشمن نہیں وہ سب سے بڑا منافق ہے.
حضرت علی کا قول ہے یا کسی کا مجھے کچھ دن پہلے کسی نے سنایا. تو بات ایسی ہی ہے کہ ایک انسان جو ہر ایک کو خوش رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. کوئی نہ کوئی تو آپ سے اختلاف کرے گا. بات اختلاف کی نہیں ہو رہی، اختلاف ہوگا. حق نہیں مارنا کسی کا. رشتہ داریوں میں ضروری نہیں کوئی آپ سے اختلاف نہ کرے، بس کسی کا حق نہیں رکھنا. بات حق کی ہو رہی ہے، وہ عدل ہوتا ہے. اختلاف تو انسان کی فطرت میں، وہ تو ہوگا، صحابہ میں بھی تھا، وہ ہوگا. حق نہیں مارنا کسی کا. تو حق جب نہیں ماریں گے آپ، عدل کریں گے. پھر جب نفس آپ کا عدل کرتا رہے گا، آپ نے عدل پہ استقامت رکھی، عدل پہ صبر کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا جب آپ صرف حق نہیں دیں گے، آپ حق سے بڑھ کر دیں گے. وہ ہوتا ہے احسان. اور یہ احسان کا سائیکل شروع کہاں سے ہوا تھا؟ ہدایت کے چھوٹے سے موتی سے. پھر آپ احسان کے قابل ہوتے ہیں. جتنا دوسرے کا حق نہیں بنتا نا، اتنا دے دینا، حق سے بڑھ کر دے دینا. اور جو دینا اسے خوبصورتی سے دینا. احسن بھی تو حسنا سے ہی نکلا ہے نا. احسان کا بھی روٹ ورڈ ہا سی نون ہے، احسن کا بھی روٹ ورڈ ہا سی نون ہے، حسن کا بھی روٹ ورڈ ہا سی نون ہے. جو احسان کیا جاتا ہے، حق سے بڑھ کے دیا جاتا ہے. یہ نہیں کسی کا جو بنتا تھا 200 روپیہ بنتا تھا 500 دیا، لیکن احسان جتا دیا، میں نے تو تمہیں تب 500 دیا تھا. نہیں، تو یہ احسان نہیں ہے. آپ نے احسن طریقے سے نہیں دیا، حق سے بڑھ کر دیا، اور پھر احسن طریقے سے دیا. قرآن میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ شروع کے پاروں میں ہے کہ احسان، جو مومن ہوتے ہیں وہ احسان ضائع نہیں کرتے. وہ اللہ کے لیے وہ صدقہ قبول کیا جاتا ہے، وہ مال قبول کیا جاتا ہے جس کے پیچھے احسان جتانا نہیں ہوتا، اذیت نہیں ہوتی، ریاکاری نہیں ہوتی. تو ہر طرح کا صرف مال کسی پہ خرچ کرنا وہ بھی احسان کی ایک فارم ہے، لیکن کسی بھی طرح کا احسان، کسی کا کام کر دیا، کسی کے کام آ گئے، کسی کو سروس دے دی، کسی کے ساتھ اپنی چیز شیئر کر لی، لیکن اس کے بعد کسی کے سامنے بتا دیا، اسے اذیت ہوئی نا، اسی پر احسان جتا دیا، یا اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے؟ یا ایک اور کیا صورت ہے، کسی کو دکھانے کے لیے کیا، ریاکاری، سب کچھ ضائع. پھر یہ احسان نہیں رہے گا. یہ سب کچھ بھی آپ کے اس حق سے بڑھ کر دینے میں شامل ہونا چاہیے. اس طرح پھر آپ بنیں گے محسن. یہ سارا سائیکل ہے، یہ سارے سٹیپس ہیں محسن بننے کی طرف. اور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ہدایت سے. ہدایت کہاں سے ملی تھی؟ کتاب سے. اس طرح یہ کتاب حکمت سکھاتی ہے. جو اسے پڑھتا ہے اسے حکیم بناتی ہے. تو پھر سمجھ کے آئی، ناظرہ پڑھنے سے انسان حکیم بن جائے گا، حکمت آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. اس سے ہدایت لینے سے حکمت آتی ہے. قرآن کی برکت ہے، میں نے پہلے ہی بتایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دل کو سکون ملے گا، گھر میں برکت ہوگی، تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا، گھر کی فضا اچھی ہوگی، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. مگر ہدایت نہیں ملے گی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. ہاں ٹھیک ہے، ایک نیکی کی سی فضا ہوگی، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا کس کا کیا حق تھا، مجھے کیا دینا تھا، مجھے کس وقت پہ کیا فیصلہ کرنا تھا، مجھے کس وقت پہ کیا بات کرنی تھی. اللہ نے اس پوائنٹ کے لیے مجھے کیا حکمت عملی بتائی. حکمت عملی نہیں آئے گی تو حکمت کہاں سے آئے گی؟ نہیں آئے گی نا. تو ہدایت کے بغیر رحمت نہیں آئے گی. اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کیا ہے؟ کسی کے لیے مال ہے، کسی کے لیے اولاد ہے، کسی کے لیے گھر ہے، کسی کے لیے والدین. سٹیجز کی بات ہے نا. جب بچے بڑے ہونے لگیں تو بچے سب سے بڑی نعمت ہوتے ہیں، لیکن جب آپ خود چھوٹے ہوتے ہیں ان کے لیے والدین سب سے بڑی نعمت ہوتے ہیں، ان سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. لیکن جب اپنی اولاد ہو جاتی ہے تو اس سے ہوتی ہے. کچھ کو مال سے ہوتی ہے، وہ نہ بیوی بچوں کی پرواہ کرتے ہیں نہ والدین کی، وہ مال کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں، مال کو بچا لیتے ہیں چاہے ان رشتوں کا نقصان ہو جائے. اپنی چوائس. اللہ نے چوائس تو دی ہے نا انسان کو. اب مجھے بہت بڑی نعمت کیا لگتی تھی؟ صحت. صحت بہت بڑی نعمت ہے. صحت ہوگی تو دین کا کام کریں گے، صحت ہوگی تو لوگوں کے کام آئیں گے. صحت، قوی مومن زیادہ اللہ کو پسند ہے کمزور مومن سے. مگر قرآن جو پڑھتے گئے پتہ چلا کہ سب سے بڑی نعمت، کبھی کوٹ نہ کریں کہ صحت ہے. میں خود کئی بار کوٹ کرتی تھی، حدیثیں بھی ہیں اس کے بارے میں کہ 2 چیزیں جس کی انسان انتہائی ناقدری کرتا ہے وہ ایک صحت ہے اور ایک فراغت. اور واقعی انسان اس کو ضائع کرتا ہے. اور
ان کے ساتھ آپ بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہے، ذمہ داریوں سے کچھ وقت بچتا ہے اور صحت ہے، تو آپ بہت بڑے کام کر سکتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں سے اوپر سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے. اس صحت کا کیا کرنا، ایسے وجود کا کیا کرنا جس میں اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، اللہ کے دین کے احکامات کا ادراک نہیں ہے، دنیا کا ادراک نہیں ہے، دین کے احکام نہیں ہے، سینس نہیں ہے. نہیں، سب سے بڑی نعمت دین ہے. تو اگر آپ نے دین کے احکامات سمجھے نہیں تو رحمت کہاں سے ہوئی؟ رحمت تو نہیں ہوگی. اس لیے یہ کتاب الحکیم ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کتاب الحکیم کہا گیا ہے وہ گرامیٹیکل ریزن سے. نارملی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو مرکب اضافی ہمارا بنتا ہے تو وہ کتاب الحکیم ایسے ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بہرحال اس لیے ان سب ریزنز کی وجہ سے اس کتاب کو کیا کہا گیا؟ حکمت والی کتاب ہے. ہدایت، پھر عدل، صبر، ہدایت پھر صبر پھر عدل پھر رحمت ہوئی. اور جو ہدایت احسان کے لیول پہ لے لے گا، اور احسان کا لیول ہم نے ڈسکس کر لیا، حق سے زیادہ دینا، جو حکم مانا اس کا حق ادا کر دینا، اس کو احسن لیول پہ کرنا، یہ سب احسان ہے. تو پھر یہ ہدایت جو احسان کے لیول پہ لے گا وہ پھر محسنین بن جائے گا، محسن بن جائے گا. یہ رحمت، یہ کتاب ہدایت رحمت محسنوں کے لیے ہے. جو ہدایت لیتا رہے گا اس پہ رحمت ہوتی رہے گی اور پھر وہ محسن بن جائے گا. احسان کا سرکل شروع کہاں سے ہوا تھا؟ تقوی سے. ٹھیک ہے، تقوی کے بعد آپ نے صبر کیا، آپ نے عدل کیا، اور وہ سارا سائیکل جو بھی ہم نے پڑھ لیا. احسان کیا، آپ محسن بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی آپ پہ رحمت ہوگی. ٹھیک ہے، اس لیے یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے. لیکن شرط لگا دی گئی للمحسنین، محسنوں کے لیے. اب دیکھیں اس میں ابو یعلا شداد بن اوس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے. اب احسان کا سائیکل آپ کو سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے، اب اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے. بس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے، جب جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو. تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کرے اور ذبیحہ کو راحت پہنچائے. ٹھیک ہے، اس لیول پہ بھی احسان کرنا ہے. کیسی بات ہے، اس لیول پہ بھی کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے. دین میں ہر طرح کا کام جو ہے نا وہ احسان کے لیول پہ کرنا ہے. اب دین میں کس طرح کے کام ہوتے ہیں؟ ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد ہوتے ہیں. تو ہر طرح کے حقوق میں احسان. دیکھیں حدیث جبریل، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب جبریل علیہ السلام آئے، طویل حدیث ہے، شارٹ کر کے میں بتاتی ہوں، اور ہم نے کافی دفعہ اس کو پڑھ لیا ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک اسٹرینجر کی صورت میں، کیونکہ فرشتوں کو ہم ان آنکھوں سے تو دیکھ نہیں سکتے، تو انسانی شکل میں آئے تھے. لیکن صحابہ پریشان تھے کہ یہ سفید لباس میں یہ کوئی مسافر ہے، مکہ کا، وہاں کا مقامی شخص نہیں ہے، مدینہ کا مقامی شخص نہیں ہے، تو یہ کون ہے؟ اور اس کے لباس پہ کوئی سفر کے آثار بھی نہیں ہیں. تو یہ کون ہے؟ عرب کا بھی نہیں ہے، مطلب وہاں کا مقامی باشندہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے دو زانو بیٹھ کے رسول اللہ سے کیا کہا تھا، کیا کوشچن کیا تھا؟ اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ وہی جو اسلام کے ارکان ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ. توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ٹھیک ہے، پھر ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، جو آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان. ٹھیک ہے، آخرت پر ایمان اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان، کہ جو اچھا جو برا مل رہا ہے اللہ کی طرف سے. پھر احسان کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہیں تو سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب احسان کا لیول اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ الیبوریٹ کر دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو آپ نے جب حقوق اللہ کا کوئی بھی کام کرنا ہے،
آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو عبادات ہے نا یہ خالص، روزہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، خالص میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا. نماز خالص اللہ کی بات ہے، آپ اس میں ریاکاری کے لیے پڑھیں کیا کریں، یہ صرف آپ کے دل کو اور اللہ کو پتہ ہے، کسی دوسرے شخص کو نہیں پتہ. آپ کتنے خشوع خضوع میں آپ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، کسی دوسرے کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، آپ ذہن میں کوئی ٹی وی پروگرام سوچ رہے ہیں یا اللہ کی یاد ہے یا اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے. تو یہ خالص حقوق اللہ کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا آئے گا، خشوع آئے گا. اسی طرح جب آپ اللہ کے بندوں سے معاملہ کریں گے تب بھی اگر آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تب بھی آپ احسان کے لیول پہ معاملہ کریں گے. بندگی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ اسلام میں بہت واسٹ ہے. صرف ریچولز، جو فزیکل ریچولز ہیں، نماز روزہ، یہ صرف عبادت نہیں ہے. آپ کا ہر کام، ہر معاملہ جو آپ کسی انسان کے ساتھ بھی کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے. تو پھر جب معاملہ احسان کے لیول پہ کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کم از کم کا ہے نا، ورنہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے تو ایسے عبد بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، سارے حقوق العباد میں بھی احسان کرنا پڑے گا. آپ کے اندر احسان کا لیول آ جائے گا. وہ احسان کا لیول کیا ہوگا کہ آپ نے تھوڑے کے بدلے زیادہ دیا اور پھر ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا، صلے کی توقع کے بغیر احسان کرو گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. ویجیلنس کا احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دے مجھے اس کی جزا، کوئی نہ دے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. دنیا سے بیزاری ہو جائے گی. دنیا سے بیزاری اس لحاظ سے نہیں کہ اپنے فرائض آپ بھول جائیں گے. فرائض نبھانے ہیں، فرائض نبھانے ہیں. فرائض کا ہی تو ٹیسٹ ہے. فرائض ادا کریں گے تو احسان کا لیول آئے گا نا. فرائض کے دوران، ادا کرنے کے دوران ہی تو احسان کرنا ہوتا ہے. ہر انسان دوسرا جو آپ پر حقوق رکھتا ہے وہ آپ کے فرائض ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں احسان کرنا ہے، اس میں احسن معاملہ کرنا ہے. دنیا یہ جو دنیا داری اور دنیا کی جو کشش نفس کے اندر ہے وہ بیزاری ہو جائے گی. آپ صلے کی توقع نہیں رکھیں گے کہ مجھے اس کا کوئی صلہ ملے، وہ نہیں ہوگا. اس سے بیزاری ہو جائے گی. ہر کام میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے، آپ دن بھر کے سارے کام سوچ لیں، ان سب میں احسان ریکوائرڈ ہے. پھر یہ کتاب آپ کے لیے ہدایت و رحمت ہوگی جب آپ محسن بنیں گے. ہدایت ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے چند آیتیں پڑھ لی، بند کر کے رکھ دی، اب آپ کو ہدایت لائف ٹائم کے لیے مل گئی. ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. ہدایت ایک لائف ٹائم پروسیجر ہے. آپ کو ساری زندگی ہدایت مانگنی ہے. کیوں سورہ فاتحہ قرآن کے سٹارٹ میں اور نماز کے سٹارٹ میں رکھی گئی؟ اہدنا الصراط المستقیم. دعا منگوائی جاتی ہے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، کیونکہ یہ بار بار مانگنی پڑتی ہے. ہدایت بار بار مانگنے سے آتی ہے. اور اس طرح بار بار جب آپ ہدایت مانگیں گے تو بار بار آپ ہدایت مانگنے سے اللہ تعالیٰ پہ رحمت کرے گا اور آپ محسن بنے رہیں گے. ایک بار احسان کر لینے سے آپ ساری زندگی کے لیے محسن نہیں بن سکتے، محسن ڈکلیئر نہیں ہو سکتے. یہ آن گوئنگ پروسیجر ہے. ہدایت لیتے رہنا آن گوئنگ پروسیجر ہے. پھر اللہ کی رحمت بھی آن گوئنگ پروسیجر ہوگا. آپ محسن بنتے رہیں گے اللہ سے ڈر کے. جب قرآن کی تعلیمات کو پریکٹس کرتے رہیں گے تو محسن کے درجے پر قائم رہیں گے، ورنہ یہ درجہ ہمیشہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، پھر کسی بھی کام میں احسان، گھر کے کاموں میں، رشتے نبھانے میں. گھر کے کاموں میں بھی آپ چھوٹے چھوٹے جو کام کرتے ہیں، آپ نے کھانا کوئی چیز کھائی اور ریپر اپنے گھر میں وہیں پھینک دیا، یہ احسن طریقے پہ کام کیا. ایون کہ گلی محلے میں جا رہے ہیں، کسی پارک میں جا رہے ہیں، ریپر وہیں پھینک دیا، احسن طریقے پہ کام کیا. ماحول کا بھی حق ہے، ماحول کو بھی اس کا حق دینا ہے، حق سے زیادہ دینا ہے. اگر ڈسٹ بن نہیں ہے تو ہاتھ میں پکڑیں، ریپر جہاں ہوگا وہاں جا کے پھینکیں، اپنے گھر لے جائیں وہاں جا کے پھینکیں. یہ ہے احسن معاملہ. ماحول پر بھی احسان کرنا ہے، ماحول کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کا ماحول کی طرف کچھ فرض ہے. احسن طریقے پہ معاملہ کریں، لوگوں کے ساتھ احسن طریقے سے معاملہ کریں. یہ سارے کیا ہیں؟ احسان ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیہاتیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. کہا کہ بے شک اہل قرآن سمجھتے ہیں، یعنی کہ جو قرآن کا علم رکھتے ہیں. اہل قرآن صرف قرآن کو ماننے والے نہیں، وہ تو بہت سے ہیں لیکن قرآن کے اندر کیا لکھا ہے انہیں کچھ نہیں پتا. اہل قرآن
اہل علم، بے شک اہل قرآن سمجھتے ہیں کہ ہجرت اور جہاد سے کم کوئی عمل نفع نہیں دے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں ہو، یعنی کسی علاقے میں ہو، کسی انسٹیٹیوشن میں ہو، کسی مسجد میں ہو، کسی بازار میں ہو، کوئی انسٹیٹیوٹ کسی طرح کا، کوئی ڈپارٹمنٹ کسی طرح کا، ہاسپٹل، اسکول، کسی طرح کا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، تم جہاں کہیں ہو بس تم نے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کی تو تم جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ گے۔ کیسی بات ہے؟ جہاں کہیں ہو، جہاں کہیں ہو، مسجد میں ہو تو عبادت اچھے طریقے سے کرو، کسی اپنے ڈیوٹی پلیس پہ ہو تو اپنی ڈیوٹی اچھی طریقے سے کرو، علاقے کسی بازار میں ہو تو بازار کا حق دو، شور شرابے نہ کرو، تمیز سے چلو، جو خواتین ہیں وہ پردے کے دائرے میں جائیں، کسی ملک میں اس کے قوانین کو اوبے کریں، کسی علاقے میں ہے اس کی صفائی کا دھیان رکھیں، مطلب کہیں بھی ہو تم اللہ کی عبادت کرو، اچھے طریقے سے کرو تو جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ گے۔ ہر چیز میں اچھی طرح کام کرنا آپ کو محسن بنائے گا۔ نماز پڑھنی ہے اچھی طرح، اس سے پہلے وضو کرنا ہے اچھی طرح۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جس نے خوب اچھی طرح وضو کیا، مل کے، وہ ایک ورڈ ہے اس کا معنی بنتا ہے مل کے، مل کے اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر کسی سے معاملہ کرتے ہوئے بھی اچھا اخلاق۔ ابو سالبہ خوشنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں مجھے سب سے زیادہ، تم میں سے میرے سب سے زیادہ محبوب اور یعنی مجھے سب سے زیادہ پیارا، اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب عمدہ اخلاق والے ہوں گے۔ تو عمدہ اخلاق کیا ہے؟ احسن معاملہ کرنا، احسان کے درجے پہ معاملہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا احسن معاملہ کرنے والے محسنین ہوں گے۔ دیکھیں انبیاء کے بارے میں ان کی تعریف محسن کہہ کے کی گئی ہے، یہ اتنا بڑا درجہ ہے، آسان نہیں ہے اس کو پانا، تھوڑی مشقت ہے، محنت ہے، مگر انسانوں کے لیے ہے نا، انسانوں کے لیے ہی جبریل علیہ السلام آئے تھے ان کو دین سمجھانے۔ جبریل علیہ السلام کو ایسا تو نہیں تھا کہ پتہ نہیں تھا دین، لیکن تاکہ لوگ سنیں کہ احسان کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، اور اسلام کیا ہوتا ہے۔ کیٹیگریز ہیں، ہر مومن محسن نہیں ہوتا، ہر مسلم محسن نہیں ہوتا، ہر مسلم مومن بھی نہیں ہوتا، ان میں فرق ہے۔ تو انبیاء کی تعریف محسن کہہ کے کی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پوری قوت کو پہنچا؟ تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور اسی طرح احسان کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ احسان کرنے والے کو کیا بدلہ دیا جاتا ہے؟ اسے کیا پتہ چلا؟ گناہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اس کا ایک پہلو ہے احسان کا، اور نہ کرنے والا جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں ابن قیم کہتے ہیں بے شک جب احسان دل سے مل جاتا ہے تو اس کو نافرمانیوں سے روک دیتا ہے۔ اللہ کی ویجیلنس کا احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کی نافرمانیوں سے اسے روک دیتا ہے، کیونکہ احسان تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ایٹ لیسٹ یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اسے روک دیتا ہے۔ پھر ذکر بھی کرے، معاملہ بھی احسن کرے، تو پھر اس کا درجہ بڑھتا جاتا ہے۔ اچھا، ابن قیم کا قول ہے بے شک جب احسان دل سے مل جاتا ہے تو اس کو نافرمانیوں سے روک دیتا ہے، بس اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے نا، حدیث کو الیبوریٹ کیا ابن قیم نے، گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ چیز اس کے اور نافرمانیاں کرنے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ نافرمانیوں کا ارادہ کرے، بجائے اس کے کہ وہ نافرمانیوں کا ارادہ کرے۔ لیکن اگر وہ احسان کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو وہ اپنے خاص ساتھیوں، اپنی خوشگوار زندگی اور مکمل نعمتوں سے، یعنی کہ نعمتوں کی وجہ کمپلیشن کا احساس ہے کہ ہاں میرے پاس سب کچھ ہے، مکمل نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ بس اللہ اگر اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے پھر بھی اس کو مومنین کے دائرے میں رکھتا ہے، لیکن یاد رہے مومنوں کے بھی درجے ہیں، کہ وہ مومنوں کے دائرے میں اسے رکھتا ہے لیکن وہ محسن نہیں رہتا۔ اگر وہ بھول جائے
احسان کے دائرے سے نکل جائے، اللہ کی تعلیمات بھول جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بھلائی کرتا ہے، بھلائی ہے تو اسے مومن رکھتا ہے نا، ورنہ احسان کے لیول سے تو نیچے آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے بار بار سورہ یوسف میں محسن کا لفظ آیا، ان کے صبر اور درگزر کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی قوت فیصلہ اور علم کی وجہ سے محسن کا لفظ۔ تو پھر کیا سمجھ آیا؟ احسان کے مخالف چیز کیا ہوئی؟ فساد۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 77 میں احسان کے مقابلے میں جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ فساد ہے۔ قارون کو جب اس کی قوم کے ہی ایک شخص نے کہا تھا کہ جیسے احسان کرو جیسا کہ تمہارے ساتھ کیا گیا، اور زمین پہ مفسد بن کے نہ پھرو، قارون کے لیے یہ آیت تھی، لیکن اس آیت میں احسان کے مقابلے پہ ورڈ فساد استعمال کیا گیا، حالانکہ فساد ویسے کس کے مقابلے میں، کس کے اپوزٹ ورڈ ہے؟ عدل کی۔ لیکن کبھی کبھی احسان رشتوں کو نبھانے کے لیے بالکل ایسے ضروری ہوتا ہے جیسے عدل کرنا ضروری ہے۔ عدل تو ضروری ہے نا، تو احسان بھی کبھی کبھی ایسے ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ فساد ہو جائے گا۔ اخلاق جو ہے نا وہ آپ کا عمدہ ہو ہی احسان کے ساتھ سکتا ہے، بد اخلاقی احسان کے بالکل اپوزٹ چیز ہے۔ کچھ رشتے آپ نے نبھانے ہی تب ہیں جب آپ احسان کریں گے، ورنہ وہ نہیں نبھیں گے۔ وہ جو ایک آڈیو ہے کہ سسرال کی خدمت فرض ہے کہ نہیں، اس میں کیا بتایا گیا؟ یہی تو بتایا گیا کہ آپ یہ والے رشتے احسان کے درجے پہ نبھا سکتے ہیں، نارمل ایک لیول پہ آ کے یہ رشتے نہیں نبھتے۔ وہ اپنے پیرنٹس، اپنے جو سبلنگز ہیں، وہ بہن بھائی، وہ اگنور کر دیتے ہیں، لیکن کچھ رشتوں میں احسان چاہیے۔ سورہ الاسراء میں کیا آیا ہے؟ اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے کی، اور اگر برائی کی تو اپنی نفسوں کے لیے کی۔ اور پھر یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ دو محبت کرنے والوں میں جدائی کی وجہ دونوں میں سے ایک کی نافرمانی ہے۔ تو جب آپ نافرمانیوں کے کوئی بھی کام کریں گے تو آپ محسن نہیں رہیں گے، احسان نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو احسان کرنے والا پھر کیا ہوگا؟ جدا ہو جائے گا اپنے پیارے لوگوں سے، نہ کرنے والا محروم ہو جائے گا۔ جو احسان کرتا ہے وہ تو گناہوں سے آہستہ آہستہ دور ہو جائے گا، لیکن جو نہیں کرتا وہ آہستہ آہستہ اپنے پیاروں سے اور نعمتوں سے، بہت سی چیزوں سے محروم ہو جائے گا۔ جو کرتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے، قرآن میں لکھا ہے ہوا سنزید المحسنین، احسان کرنے والوں کو، اور عنقریب احسان کرنے والوں اور احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، ہم عنقریب احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو احسان کرنے سے برکت ہوتی ہے اور زیادہ ملتا ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں ہے، قرآن میں ہے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو اللہ اور زیادہ دیتا ہے۔ اس کا ایگزیکٹ ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم عنقریب و ہم سا عنقریب کے لیے، ہم عنقریب احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے نوازتے رہیں گے، انہیں اور زیادہ ملتا رہے گا، سب سے بڑھ کے اللہ کا قرب ملتا رہے گا۔ جو جزا اللہ کے ہاں ہے وہ تو دنیا میں ملے گی نہیں، وہ تو اسپیشل ہے۔ دنیا میں جنت جیسی جزا یا آخرت جیسی جزا نہیں مل سکتی۔ پھر بھی بہت کچھ ملتا ہے، دل کا سکون، لوگوں میں عزت، اور آپ کا ضمیر مطمئن رہتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں۔ پھر آیت نمبر 4 میں ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ الذین، وہ لوگ جو، یقیمون الصلاۃ، یقیم قیم سے ہے، قاف واو میم یا قاف یا میم، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ویؤتون الزکاۃ اور وہ ادا کرتے ہیں کس کو؟ زکوٰۃ کو، اور وہ بالآخرتی، آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ محسنین کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ محسنین کو ہدایت اور رحمت ملے گی اس قرآن سے،
اور ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ 3 میجر کام کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے، قائم کرنے کی بات ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اقامت صلاۃ کا معنی ہے کہ رکوع اور سجود کو پورا ادا کیا جائے، تلاوت کی جائے تو پوری تلاوت کی جائے، پوری توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے. اور سورہ مؤمنون میں بھی آتا ہے کہ مومن فلاح پا گئے جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی کیا کرتے ہیں؟ حافظون، حفاظت کرتے ہیں. پھر حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کر دی. جو ان کا حق معمولی نہ سمجھتے ہوئے ان کو اس طرح ادا کرے کہ ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کرے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان سب کو جنت میں داخل کرے گا جو اس طرح نماز ادا کرے. اور جو اس طرح نماز ادا نہ کرے تو اللہ کا ان سے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف کر دے. تو نماز وہی، رسول اللہ نے فرمایا نماز میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہی نماز ٹھنڈک ہے جو خشوع کے ساتھ ہوتی ہے. اس سورہ کا نہیں، اس پارہ کا جو پہلی آیت تھی، سورہ عنکبوت کی 45 آیت تھی، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نماز بے حیائی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کیسی نماز روکتی ہے. جس کی باطنی شرائط بھی پوری کی جائیں، جس کی ظاہری شرائط بھی پوری کی جائیں، جو دکھنے میں بھی اس میں تمام رکوع سجود، اس کے آداب، اس کی طہارت، اس سے پہلے وہ جو وضو ہے، جسم کی طہارت ہے، جگہ کی طہارت ہے، اور جو وقت پر پڑھنے کا جو حکم آیا ہے کہ نماز اوقات کے ساتھ فرض کی گئی، ان کے اوقات پہ پڑھی جانی چاہیے. یہ سب کیا ہیں؟ ظاہری شرائط ہیں. اور باطنی شرائط کیا ہے؟ دل کا ہر خیال سے خالی ہونا، خشوع خضوع دوام، پھر قائم رہیں آپ اس پہ. پھر آپ نماز پڑھیں، کسی بھی عبادت میں جائیں تو رزق حلال کماتے ہوئے کھاتے ہوئے جائیں، کیونکہ حرام پہ پلا جو جسم ہے اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. پھر ایسی نماز فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے، اور ایسی نماز قائم کرنا یہ محسنین کی صفت ہے. نماز قائم کرنا اقامت صلاۃ کی بات ہے، نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے. جگہ جگہ قرآن میں، اور یہاں بھی زکوٰۃ کا بھی ساتھ ذکر ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا، سورہ بقرہ میں 43 آیت میں بھی یہی ہے، اور کتنی جگہوں پہ ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. نماز جو دیکھیں، پہلے بات ہوئی احسان کی، پھر میں نے اس کو جب ہم نے الیبوریٹ کیا تو کیا کیا کہ احسان ہر درجے پہ، حقوق اللہ میں بھی، حقوق العباد میں بھی. تو دیکھیں نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے. نماز روزہ دونوں کچھ عبادتیں خالص اللہ کا حق ہوتی ہیں نا، خالص آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ بندوں کا حق ہے. اللہ کے لیے آپ نے دینی ہے لیکن ہے بندوں کا حق، بندوں کو دینی ہے. تو یہ دونوں سے احسن معاملہ کی صورت ہے، اور دونوں کا ادا کرنا بے حد ضروری ہے. زکوٰۃ کو ادا کرنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا نماز کو ادا کرنا امپورٹنٹ ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا. اور زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ پاک ہونا، نشو نما، پاک ہونا، نشو نما کرنا. یعنی کہ جب آپ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو اس سے مال پاک بھی ہو جاتا ہے اور بڑھتا بھی ہے، اور اللہ کے ہاں تو بڑھتا ہے نا. تو یہ دو بہت ضروری ارکان، اور یہ حقوق اللہ حقوق العباد کا زبردست کمبینیشن ہے ان دونوں کی صورت میں. اور یہ احسان، ان دونوں چیزوں میں احسان کیا گیا تو وہ احسان کی بھی ایک زبردست صورت ہے. عبادت میں اگر آپ اپنا احسن درجہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نماز چیک کریں، اور اگر آپ حقوق العباد میں اپنا احسان چیک کرنا چاہتے ہیں، احسن درجہ چیک کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھیں زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ کیا رویہ آپ کا، احسن طریقے سے دیتے ہیں. زکوٰۃ دینے والے کو دیکھیں اجر کیسا ہے، اور نہ دینے والے کو عذاب بھی کیسا ہے. تو اپنا لیول چیک کریں. قرآن میں کیا آتا ہے؟ جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. لیکن جو نہیں ادا کرتے تو سورۃ التوبہ میں 34 آیت میں کیا ہے؟ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
تو زکوٰۃ بھی دیں لیکن احسن طریقے سے دیں، ایسے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کو توڑ توڑ کے نہ دیا جائے۔ کسی انسان کو زکوٰۃ دیں تو اگلی اسے اتنا سٹینڈ کر دیں کہ وہ اگلی بار زکوٰۃ لینے والوں میں سے نہ رہے۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ حاجت مند ہوتے ہیں کہ مصلحت ہوتی ہے اور وقت کا تقاضا ہوتا ہے کہ سب میں پھر بانٹ دی جائے۔ تو ہر انسان کو پھر اللہ تعالیٰ حکمت سجا دیتے ہیں، جو اللہ کی راستے میں چلنا چاہتے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ انہیں رہنمائی کر دیتا ہے اپنے راستوں کی۔ تو یہ دونوں، اور نماز کو زیادہ ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو سورہ عنکبوت کی 45 آیت جو ہے اس کو ریوائز کر لیں، تو وہ اس میں ڈیٹیل سے ہم نے نماز کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ نماز کیسے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز کیسے دین کا ستون ہے، یہ کیسے مومن کی معراج ہے، یہ کیسے ان کافر اور مسلمان میں فرق ہے، یہ کیسی نماز ہوتی ہے، اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ یقین کے لیول کا معاملہ ہے، آخرت کو ماننا اور آخرت پر یقین رکھنا الگ چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے قرآن، ہر مسلمان قرآن کو مانتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے، قبر کے عذاب میں شک ہے، آخرت ہوگی کہ نہیں شک ہے، صدقہ دینے سے مال نہیں، یہ تو کم ہو جائے گا، شک ہے نا، اس لیے پھر صدقہ نہیں دیتے، مال کم ہو جائے گا۔ یقین کا لیول جو ہے وہ اور ہے۔ جیسے متقین سے محسنین کے لیول میں فرق ہے نا، اسی طرح ماننے میں، ایمان لانا ماننے میں ہی آتا ہے، لیکن پھر بھی صرف مان لینے میں، اعتقاد کسی چیز پہ رکھنے میں اور یقین رکھنے میں فرق ہے۔ تو آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، جو آخرت پہ یقین رکھے گا نا وہی نماز اور زکوٰۃ کی ایسے پابندی کرے گا، وہی محسن بننے کی دوڑ میں لگے گا، ورنہ جسے آخرت پہ یقین نہیں اسے کیا فرق پڑتا ہے میں محسنوں میں لکھا جاؤں نہ لکھا جاؤں، میں ختم، زندگی ختم، سب کچھ ختم، کیا فرق پڑتا ہے۔ تو آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا جو معاملہ ہے نا وہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص محض اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے، اس کو اللہ کے کلام کا جو اس نے قرآن میں فرما دیا دل سے یقین ہو، دیکھیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہے، نیت جہاد کی ہے، لیکن دل کا یقین کتنا امپورٹنٹ ہے۔ جو اس نے گھر سے نکلے، اس کو اللہ کے کلام کا جو اس نے قرآن میں فرما دیا دل سے یقین ہو، تو اللہ اس بات کا ضامن ہے، یا تو اس کو شہادت کا درجہ دے کر جنت میں داخل کرے، یا اپنے گھر کو ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹائے، یعنی اس شخص کو اپنے گھر ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹائے۔ تو یقین رکھنا، اللہ کے ہر وعدے پہ یقین رکھنا، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہماری نیت پر ہے، ہمارے ایمان پر ہے کہ ہم اللہ کے وعدوں پہ یقین کتنا رکھتے ہیں۔ یہ نیت، یہ یقین ہی، چھوٹا سا یقین ہمارے عمل کو بڑھا دیتا ہے، اور اسی یقین کی کمی جو ہے نا وہ ہماری کوششوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ پھر آگے دیکھیں اس میں اینڈ پہ نا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور وہ آخرت پر ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ جو ہم کی تکرار ہے نا، یہ جو ضمیر کی تکرار ہے، یہ کلام میں زور دینے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات کی جا رہی ہے۔ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں، ایسے یعنی کہ بالکل اس پہ زور دیا جا رہا ہے۔ تو یہ یقین کیا ہوتا ہے؟ ٹھوس عقیدہ جو حقیقت واقعہ کے مطابق ہو، جو چیز ہے نا، ہے تو وہ حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کے مطابق ایک ٹھوس عقیدہ ماننا، یقین رکھنا، یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ یقین کی بات ہے۔ ابن تیمیہ عقیدۃ الواسطیہ میں لکھتے ہیں کہ آخرت پر ایمان لانے میں ہر اس بات پر ایمان لانا ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ یہ موت کے بعد پیش آئے گا۔ اس میں قبر کا فتنہ، عذاب قبر، قبر کی نعمتیں، پل صراط، حساب کتاب، میزان کا قائم ہونا،
نامہ اعمال اور جو کچھ بھی کہا گیا ہے سب شامل ہے. اب یہ نہیں کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس کے علاوہ بھی اگر کچھ کہا گیا نا آخرت میں کیا ہوگا, حوض کوثر ہوگا, وہ بھی سچ ہے, اس پر بھی یقین رکھنا. پل صراط ہوگا, نیچے اس کے جہنم ہوگی, اس پہ یقین رکھنا. کنترا ہوگا, نہر الحیات ہوگی, نہر الجنت ہوگی, نہر الحیات جنت میں ایک نہر ہے. مطلب ہر چیز جو جنت کی پریڈکشن ہے, دوزخ کی پریڈکشن ہے. کنترا ہے, ایک پل ہے جنت سے, پہلے وہاں دل دھوئے جائیں گے, اس کے بعد جنت میں داخل ہوا جائے گا. تو یہ سب کچھ, ان سب پہ یقین رکھنا, یہ سب آخرت پہ یقین رکھنے میں آتا ہے. تو محسن یہ پروسیجر چل رہا ہے, قرآن سے ہدایت مل رہی ہے, اللہ سے ڈر کے عمل کیا, صبر کیا, عدل کیا, محسن بنے, اللہ کی ہدایت ملتی رہی, اللہ کی رحمت ہوتی رہی. اور جو وہ ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں, لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میجر کاموں کا یقین رکھا ہے. کیونکہ دیکھیں مکی صورت ہے نا, تو اس میں آخرت پر ایمان, رسول اللہ کی تبلیغ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایک جز تھا کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ وہاں فرض تو نہیں تھی, لیکن بہرحال مال میں سے صدقہ دینے کا وہاں بھی کانسیپٹ تھا. اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ہے, اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے, حساب کتاب قائم ہوگا, رسول اللہ کی شفاعت پر قائم ہوگا. اولئک یہی لوگ ہیں, اعلیٰ ہدن ہدایت پر, من ربہم اپنے رب کی طرف سے, واولئک اور یہی لوگ ہیں, ہم المفلحون وہ جو فلاح پانے والے ہیں. اب یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں, جو یہ سب کچھ فالو کریں گے وہی ہدایت پر ہوں گے. فلاح کیا ہوتا ہے ہم بہت بار پہلے پڑھ چکے ہیں, اس کا مطلب ہے پھاڑنا, کامیابی. فلاح کاشتکار کو بھی کہتے ہیں, پھاڑنا, کامیابی, بقا. تو پھاڑنا کیا ہوتا ہے, محنت ہے نا, ایک جدوجہد ہے ایک. تو ایسی محنت جو کامیابی دلائے, اور کامیابی بھی ایسی جو باقی رہے. یعنی کہ ایک آپ سمپل سی استاذہ نے ایک لائن بولی تھی کہ مطلوبہ چیز کو پانے میں کامیاب ہو جانا, ہر تکلیف دور اور ہر بلائی کو حاصل کرنا فلاح ہے. تو ہر تکلیف دور دنیا میں نہیں ہو سکتی. دنیا کی کوئی بھی کامیابی ہے نا, کوئی بھی بھلائی ہے, تکلیف کے بغیر نہیں ہے. ایون کہ سب سے بڑی بھلائی اس دنیا کی جس انسان کے ساتھ کی گئی, اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان سے سرفراز کیا, تو اس کے ساتھ بھی سورہ عنکبوت کی دوسری آیت میں کیا ہے, آزمائش. کیا وہ یہ کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ آزمائش تو شرط ہے. تو یہ آخرت کی کامیابی جو ہے نا وہ فلاح ہے. تو ایسے ہی لوگ ہدایت پر رہتے ہیں, دنیا میں وہ ہدایت پہ رہتے ہیں, اور آخرت میں وہ کامیاب ہوں گے, انہیں کمپلیٹ ایک کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے, اچھا. اس کے بعد آیت نمبر 5, وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری, اور لوگوں میں سے کوئی ہے, 6th آیت سوری, وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ہے, مَن یشتری جو خریدتا ہے. کیا خریدتا ہے؟ یشتری شرح کیا ہوتی ہے, خرید و فروخت. یہ دونوں کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے, جیسے ظن ہے نا, گمان کے لیے بھی آتا ہے اور یقین کے لیے بھی آتا ہے. تو اس طرح شرح جو ہے نا یہ خریدنے کے لیے بھی آتا ہے اور بیچنے کے لیے بھی آتا ہے. بیسکلی یہ اس کا مطلب ہے ٹریڈنگ. ٹھیک ہے, تو ٹریڈنگ میں ایک خریدے گا تو ظاہر ہے کچھ تو کوئی دوسرا بیچے گا. تو جو خریدتا ہے, یہاں پہ خریدنے کا معنی ہے. اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو خریدتا ہے لہو الحدیث, کھیل تماشا والی بات. لہو لیضل تاکہ وہ بھٹکائے, ذل کیا ہوتی ہے, گمراہی, ذوات لام لام, تاکہ وہ بھٹکائے, راستے سے ہٹا دے. ذوات لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے. عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے, بغیر علم, بغیر علم کے. وَيَتَّخِذَهَا اور وہ بناتا ہے, اخذ کرنا, حمزہ خا ذال اس کا روٹ ورڈ ہے, بنانا, اخذ کرنا, اور وہ بناتا ہے ہا اسے, ہزوا مذاق. اسے کسے؟ اللہ کی کتاب کو. اولئک یہی لوگ ہیں, لہم ان کے لیے, عذاب مہین عذاب ہے مہین, ہا واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے, ذلیل کرنے والا. ہون رسوائی, رسوائی کو کہتے ہیں. اب یہاں پر لہو الحدیث, سب سے پہلے تو یہ ٹرم جو ہے نا یہ بہت زیادہ توجہ طلب ہے. ٹھیک ہے,
اس کے بارے میں ایک جو مشہور واقعہ آتا ہے لحف الحدیث کے بارے میں، کہ نضر بن حارث جو تھا، وہ کہا جاتا ہے کہ ایک اہل کتاب تھا، مکہ کا ہی رہنے والا تھا نضر بن حارث. تو وہ ہیرا اور شام، یہ علاقے ہیں نا مکہ کے پاس، وہاں گیا اور وہاں سے وہاں کی کہانیاں، دارا اور سکندر اور رستم اور اسفندیار کے قصے وہ وہاں سے سن کر آیا. اور پھر آ کے نا وہی قصے وہ سناتا تھا اور کہتا تھا آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے، یعنی کہ یہ زیادہ زبردست باتیں ہیں، یہ زیادہ زبردست باتیں ہیں. وہ کیا باتیں کرتا ہے نعوذ باللہ. پھر اس نے گانے بجانے والی مغنیات کو ہائر کیا. مغنیہ ہوتی ہے، گنا ہوتا ہے گانا بجانا، تو مغنیہ گانے بجانے والی یہ لونڈیاں اس نے خریدیں. اور جو بھی شخص اسلام کی طرف مائل ہونے لگتا تو ان لوگوں کے پاس یہ ایسی مغنیاں، ایسی گانے بجانے والیوں کو بھیجتا اور کہتا کہ انہیں کھاؤ، انہیں کھلاؤ، یعنی اس شخص کو اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ بھلائی سے بہتر ہے. اس پر کہتے ہیں کہ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 نازل ہوئی. یہ لحو الحدیث جو ہے نا، اس لیے یہ گانے بجانے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال مفسرین کی اپنی آراء ہیں اس میں. مفسرین میں عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس، جن کے قول کو قرطبی، ابن جزئی، ابن کثیر نے اختیار کیا ہے، ان کے مطابق لحو الحدیث سے مراد الغنا، گانا بجانا ہے. عبداللہ بن مسعود قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ قرآن میں لحو الحدیث کا لفظ گانے بجانے کے لیے آیا ہے، یہ لفظ گانے بجانے کے لیے آیا ہے. وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ گانا بجانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سے گھاس اور سبزہ اگتا ہے، ایسے انسان کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اتنی تیزی سے. اور پھر نفاق پیدا ہو جائے گا تو اسے کیا ہوگا؟ وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے گا. ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہ یہودیوں والی منافقت ہو جائے گی. نفاق کی کوئی بھی شاخ پیدا ہو جائے گی. اللہ کی یاد سے دل ہی غافل ہو جائے گا، اللہ کے کلام میں دل نہیں لگے گا، اللہ کے احکامات میں دل نہیں لگے گا. اس کے انسان آلٹرنیٹیوز ڈھونڈے گا، سبسٹیٹیوٹس ڈھونڈے گا. نہیں نہیں، یہ ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، وہ ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا، اس سے گانا مراد، یہ بہت اس کے اسٹرانگ حوالے ہیں. ابن عباس نے کہا ہے کہ لحو الحدیث سے مراد غنا، یعنی کہ گانا، اور اس سے ملتی جلتی باتیں ہیں. دیکھیں لہو جو ہے نا، لہو کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ بے فائدہ بات جو مقصد سے ہٹا دے، ہر وہ بے فائدہ بات یا بے فائدہ قول، ہر وہ بے فائدہ فعل اور قول جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا دے، وہ لحو الحدیث ہے. کچھ ریسرچز ہیں، اس میں آتا ہے کہ اب جیسے انسان جو آپ چیزیں سرچ کریں تو آپ کو نئی نئی باتیں پتہ چلتی ہیں، کہ جس نے عبداللہ بن عباس کا وہ قول جو لحو الحدیث کے بارے میں بہت زیادہ اسٹرانگ والا ہے نا، کہ ہیرا اور شام سے وہ نضر بن حارث لے کے آیا گانے بجانے والی ہیں، وہ جس نے کوٹ کیا وہ ایک ڈرنکرڈ تھا، ایک شرابی تھا. لیکن اس میں بہت سے ہمیں دوسرے حوالے ملتے ہیں. ہم موسیقی کے بارے میں جتنا زیادہ انویسٹیگیٹ کرنا تو رسول اللہ کی آپ کو احادیث بھی مل جائیں گی کہ انہوں نے گانے بجانے کو پسند نہیں کیا، اور بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی. جیسے حدیث کا کیا مفہوم ہے کہ گانا بجانا کرنے والی لونڈیوں کو نہ خریدو، ان کی اجرت حرام ہے. پہلے لوگ ان کو خرید کے ان سے یہ والے کام کراتے تھے، اور پروسٹیٹیوشن کا کام بھی کراتے تھے، بہت کچھ کراتے تھے. عربوں میں بہت سی برائیاں تھیں، تو وہ ان کی اجرت رسول اللہ نے کیا کہا؟ حرام ہے. پھر جب رسول اللہ ایک بار گزر رہے تھے تو بانسری کی آواز آئی، تو رسول اللہ نے کانوں میں انگلیاں رکھ لی تھیں، اور پھر صحابہ سے پوچھا تھا کہ کیا وہ آواز چلی گئی؟ تو جب صحابہ نے بتایا کہ ہاں چلی گئی، پھر انہوں نے انگلیاں باہر نکالی. یہ ابن مسعود کا واقعہ، ابن عمر کا واقعہ ہے. یہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو بھی کوٹ کریں گے آگے، وہ بھی لیکچر کا حصہ ہے. لیکن آپ اگر اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو بے پناہ چیزیں ایسی ملتی ہیں جو اس بات پر اس کی دلیل ہے، اسٹرانگ ہے.
کافی دلیل کہ یہ لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے. لیکن دیکھیں ہر گانا بجانا نا اسے مراد نہیں ہے. یہاں گانے کے ساتھ موسیقی مراد ہے، کیونکہ موسیقی کے آلات کے بارے میں نا بہت سی احادیث ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے بھی کچھ، ان کے بارے میں احادیث ہیں واضح. تو موسیقی کے آلات نا پروہیبٹڈ ہیں. ساز جو ہے نا، ساز وہ الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں. جیسے بانسری کی آواز سے، اور سننے میں اگر کسی نے کبھی سنی ہے تو بڑی میٹھی ہے، لیکن رسول اللہ نے پسند نہیں کی، کیونکہ یہ انسان کے دل کو غافل کرتی ہے کوئی بھی میوزک. اور اب جو ماڈرن ریسرچز ہیں وہ کیا بتاتی ہیں، ڈوپامین ریز ہوگا جی، ڈائلیٹ ہو جائیں گے ڈوپامین کے سینٹرز، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا کہ ایک مجلس ہوتی تھی صحابہ کی، اس میں قرآن پڑھا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے تھے. دوسری طرف کفار مجلس لگا لیتے تھے گانے بجانے کی، تاکہ دین اسلام کی طرف کوئی راغب نہ ہو. گانے بجانے میں ظاہر ہے کہ ایک ظاہری کشش ہوتی تھی، اس میں انسان جھومتا ہے اور میوزک سن رہا ہوتا ہے اور جو بھی کر رہا ہوتا ہے. تو دین اسلام کی کوشش، دین اسلام سے ہٹانے کی کوشش کے لیے وہ یہ ایسے کرتے تھے. مگر اگر صرف اشعار کی بات ہے تو رسول اللہ نے کیا فرمایا اشعار کے بارے میں؟ اشعار کلام کی طرح ہیں، اچھے اشعار اچھے کلام کی طرح ہیں، برے اشعار برے کلام کی طرح ہیں. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. صرف کسی شعر کو ترنم سے پڑھنا یہ لیول حدیث نہیں ہے. اگر ایسے اشعار ہیں جن میں کوئی بری بات نہیں ہے اور ایسی بات نہیں ہے جن سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے نفس کو اچھی لگتی ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے نفس کو بری نہیں لگتی چیز، لیکن اللہ نے روکا ہوتا ہے، تو وہ بری بات ہو اور اللہ نے بھی منع کیا ہوا ہے. اور اگر کوئی بری بات آپ کو نہیں لگتی لیکن پھر بھی اللہ نے منع کیا تو وہ بری ہی ہے. ایسے تمام اشعار جن میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے اور اللہ نے کسی چیز سے منع نہیں کیا، ایسی چیز سے جو اس گانے میں یا ان اشعار میں شامل ہے اسے منع نہیں کیا. اور کچھ تو اشعار ایسے ہوتے ہیں جو ایمان کو ابھارتے ہیں، تو ایسے اشعار پڑھنا جائز ہے. اگر تھوڑے ترنم سے بھی پڑھا جا رہا ہے تو وہ بھی جائز ہے. ساز کی اجازت نہیں ہے، موسیقی کے آلات کی اجازت نہیں ہے. لے میں گانا یا ترنم سے پڑھنا اس کی ممانعت نہیں ہے. اور اسپیشلی اگر الفاظ اچھے ہیں تو اس کا امپیکٹ اچھا ہوگا، اور اس کو بلکہ اجر بھی ملے گا. مگر ایسے الفاظ جو دین کے احکامات کے منافی ہیں وہ بغیر موسیقی بغیر ترنم کے بھی جائز نہیں ہے، اور موسیقی کے بغیر ترنم کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، اور موسیقی کے ساتھ ترنم کے ساتھ اور سب چیزوں کے ساتھ تو ویسے ہی جائز در ناجائز، بالکل ہی ناجائز ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر الفاظ اچھے ہوں تو ترنم کے ساتھ یا صرف ایسے آپ پڑھنے کے اسٹائل میں تحت اللفظ بھی پڑھا جا سکتا ہے. جیسے ربیہ بن معوذ کہتی ہیں کہ میری شادی کی رات کے بعد صبح رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائے اور میرے بستر پہ بیٹھے. یعنی کہ جو دلہن کا بستر ہوتا تھا نا وہ ایک اسپیشل جگہ ہوتی تھی، تو رسول اللہ کو عزت کے طور پہ وہاں بٹھایا گیا. یہ نہیں کہ دلہن ہی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ایسا نہیں ہے، بس وہ ایک اچھی جگہ تھی تو انہیں وہاں بٹھایا گیا. تو بچیاں یہ ربیہ بنت معوذ کہتی ہیں، معوذ کہ بچیاں دف بجا رہی تھیں اور بدر کی لڑائی کا ذکر کر رہی تھیں. پھر ہم نے کہا کہ پھر بچیوں نے کہا کہ ہم میں ایسا نبی ہے جو کل کے بارے میں جانتا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ اس مصرے کو چھوڑو کہ میں کل کے بارے میں جانتا ہوں. اور ہمارے ہاں علماء یہ بات کر رہے ہوتے ہیں بہرحال کہ اس مصرے کو چھوڑو، باقی جو گا رہی تھی وہی گاؤ. یعنی موقع محل کے حساب سے انہوں نے وہ گا رہی تھی بچیاں، تو انہیں روکا نہیں کہ شادی والا گھر ہے چلو گا رہی ہیں کوئی بات نہیں، لیکن الفاظ پر ٹوکا. جیسے عید کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے گھر بچیاں دف بجا رہی تھیں، گانا گا رہی تھیں. رسول اللہ رخ پھیرے لیٹے تھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو گانا بچیاں بجا رہی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انہیں دیکھ کے بڑی پریشانی ہوئی، تو وہ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا رسول اللہ کا گھر اور تم گانا گا رہی ہو، خاموش ہو جاؤ. ڈانٹا انہیں بچیوں کو. تو رسول اللہ نے فرمایا ابوبکر عید کا دن ہے جانے بھی دو. یعنی کہ ویسی سختی نہیں کی. تو ہر چیز کو اس کے سینیریو میں دیکھ کر سمجھنا ضروری ہے، اس کو صحیح سمجھنے کے لیے اس کے سینیریو میں دیکھیں اور پھر اس کے احکامات ہمیں سمجھ آئیں گے.
حسان بن ثابت وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہتے تھے، مسجد نبی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے، سرکاری شاعر تھے وہ رسول اللہ کے. تو جب کوئی اچھا شعر پڑھا جاتا ہے تو وہ اچھی بات کی طرح اجر کا باعث ہے، برا شعر پڑھا جاتا ہے تو وہ بری بات کی طرح بری جزا کا، سزا کا باعث ہے. کفار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجف کرتے تھے تو حسان بن ثابت انہیں جواب دیتے تھے، اور رسول اللہ کیا کہتے تھے کہ تیروں سے، تلواروں سے زیادہ سخت وار کرتے ہیں حسان کے شعر کافروں پہ، کہ ان کے دل کو کاٹ دیتے ہیں. پھر غزوہ خندق میں جب خندق کھودی جا رہی تھی، رسول اللہ اشعار پڑھ کے اپنے جو اہل خندق تھے ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے. پھر اگر نغمہ اچھا ہے لیکن اس میں موسیقی ساتھ ہے تو وہ جائز نہیں. لیکن اگر نغمہ اچھا ہے، موسیقی ساتھ نہیں ہے، نغمہ ہے یا کوئی نعت ہے یا کوئی ملی نغمہ ہے، تو اللہ نے کسی خوشی کی صورت میں، جیسے نکاح ہے یا عید ہے، اس میں دف کی اجازت دے دی ہے. اور ویسے آپ کوئی اچھی بات اللہ میں بول لیں، بس اتنا ہی، وہ اتنے کی ہی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں. عبداللہ بن عمر، ان سے روایت ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بے شک اللہ نے میری امت پر شراب کو، جوئے کو، جوئے کو، مکئی وغیرہ کی شراب کو، مکئی کی شراب، ویسے تو دیکھیں نارملی شراب کا کیا کانسیپٹ آتا ہے، انگور کی ہے نا، لیکن مکئی کی بھی شراب ہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو اسے الگ سے کیٹیگرائز بھی کر کے بتا دیا کہ صرف اسی شراب نہ سمجھو، کوئی بھی چیز جو تمہاری عقل کو مار رہی ہے وہ ایڈکٹیو ہے، وہ شراب ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا میری امت پر شراب کو، جوئے کو، مکئی وغیرہ کی شراب، طبلے اور باجے کو حرام کر دیا گیا ہے، اور میرے لیے نماز وطر کا اضافہ کر دیا گیا. یعنی کہ بہت سی چیزیں رسول اللہ نے بتا دی کہ مجھے کیا کیا ایکسیپشن دی گئی ہے. یہ جو موسیقی کے آلات ہیں نا، ان کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں جس کی وجہ سے یہ جو موسیقی کے آلات ہیں یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے. دف کی اجازت ہے، وہ بھی میں نے بتا دیا، نکاح میں اور عید میں، بس اور نہیں. اس پر بہت سی احادیث ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عنقریب میری امت میں ایسی قوم پیدا ہوگی جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال سمجھے گی. یہ لوگ پہاڑ کے دامن پر رہائش رکھیں گے، چرواہے ان کے مویشی چرانے کے لیے صبح شام لائیں گے اور لے جائیں گے. یعنی کہ مالدار ہوں گے، چرواہے ان کے حصے کے کام کر رہے ہوں گے، وہ ٹھاٹ سے بیٹھے ہوں گے. اس وقت ان کے پاس کوئی حاجت مند فقیر آئے گا تو انہیں کیا کہیں گے ابھی جاؤ کل آنا. یعنی کہ فضول مال خرچ کریں گے زنا پہ، ریشم پہ، شراب پہ، باجوں پہ، لیکن ضرورت مند فقیر کو نہیں دیں گے. ان چیزوں کو منع کیوں کیا گیا ہے؟ جن چیزوں کا حق ہے نا ان پہ مال خرچ کرنے کا، وہ حق یہ کھا جاتے ہیں. یہ والے آلات، یہ موسیقی، یہ والی چیزیں، وہ وقت جو اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے، اللہ کے بندوں کی خدمت میں، ان کی دل دل آپ کہہ لیں ان کے دکھ درد بانٹنے میں جو وقت لگنا چاہیے، وہ وقت موسیقی میں لگ جاتا ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا ہے؟ اس وقت ان کے پاس کوئی حاجت مند فقیر آئے گا تو کہیں گے جاؤ ابھی کل آنا. اللہ انہیں رات ہی کو ہلاک کر دے گا. ایسے لوگوں کو یہ کہا گیا ہے. اور پہاڑ کو ان پر گرا دے گا، باقیوں کو بندر اور سور کی شکل میں مسخ کر دے گا. باقی لوگ بھی بچ نہیں سکیں گے، باقی لوگ بھی بندر اور سور بن جائیں گے. نافع بیان کرتے ہیں کہ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ نافع بیان کرتے ہیں، نافع غلام تھے ابن عمر کے، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے، کہ ابن عمر نے بانسری کی آواز سنی تو کانوں میں انگلیاں رکھ لیں، دور چلے گئے اور پھر کہا نافع کیا کچھ سن رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں. پھر کانوں سے انگلیاں نکالیں. پھر فرمایا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آواز سنی اور ایسا ہی کیا. انہوں نے بھی کیا کیا؟ ایسا ہی کیا. یہ جو ابن عمر کا ہم واقعہ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کانوں میں انگلی رکھ لی، وہ انہوں نے رسول اللہ کو فالو کیا تھا. ابن عمر سنت کو فالو کرنے میں بہت تیز تھے ماشاء اللہ.
پھر ابو موسیٰ اشری سے روایت ایک حدیث ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے، مگر وہ شراب کا نام کچھ اور رکھ دیں گے۔ دوسری ایڈکٹیو چیزیں اب آ گئی ہیں نا، سگریٹ کا بھی نام و نشان نہیں تھا، سگریٹ آ گیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایڈکٹیو چیزیں ہیں۔ تو وہ شراب کا نام کچھ اور رکھ دیں گے۔ ان کے سروں پر جو چیز سوار ہوگی وہ موسیقی کے آلات ہوں گے یا گانے والیاں ہوں گی۔ اب سروں پہ کیا سوار ہے؟ ہیڈ فونز، ہیڈ فونز ہی ہیں جس میں موسیقی کے آلات ہیں اور گانے والیاں بھی ہیں، گانے والے بھی ہیں۔ جب میری امت میں یہ چیز آ گئی تو اللہ ان کو زمین پھاڑ کر اندر ڈال دے گا اور وہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا، یعنی صورتیں ان کی مسخ کر دے گا۔ پھر اور کیا ہمیں سمجھ آیا ان سب چیزوں سے پڑھ کے؟ کہ گانا بجانا انسان کے ایمان میں کسی بھی طرح اضافہ نہیں کر سکتا۔ اس کا آپ نام کچھ بھی دے دیں لیکن وہ پروہیبٹڈ ہے، وہ حرام ہے، وہ بند ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ گانا بجانا وہ والا جو میں نے بھی الیبوریٹ کر دیا کہ جو ایسے مطلب ایسے اشعار، ایسے گانوں کے بول ہیں کہ اس میں محبوب کی اتنی تعریف ہے جیسے خدا کی خدائی سے پار کوئی چیز ہے تو وہ محبوب ہے، اور وہاں بھی جانا پڑے تو میں چلا ہی جاؤں گا۔ تو ایسی چیزیں جو اللہ سے دور کرتی ہیں اور نجس کلام ہوتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ صحیح الادب المفرد میں عبداللہ بن دینار کا قول ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ بازار گیا، ایک چھوٹی بچی گا رہی تھی تو ابن عمر نے فرمایا کہ شیطان اگر کسی کو چھوڑتا تو اس کو چھوڑ دیتا، اس بچی پر نہ آتا، اس کو نہ گانے پر ورگلاتا۔ پھر سنن ترمذی، عمران ابن حسین، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھنسانے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھر کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا۔ مسلمانوں میں سے کسی نے عرض کیا یہ کب ہوگا؟ تو فرمایا جب گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، آلات موسیقی عام استعمال ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ تو سنن ترمذی کی روایت تھی، اور ابن ماجہ کی روایت ہے ابو مالک اشری کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری روایات جو ہیں یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ گانے بجانے والیوں کا نام آپ کچھ بھی رکھ دیں، گانے بجانے کا نام کچھ بھی رکھ دیں، لیکن یہ گناہ ہی رہے گا اور یہ ہمارے زوال کی نشانی ہوگی۔ جب اینڈ آف دا ٹائمز، بالکل ٹائمز کا اینڈ ہو رہا ہوگا نا، تو یہ تب کے حالات ہیں جو اب رونما ہو چکے ہیں۔ گانے بجانے والیاں ظاہر ہو چکی ہیں، آلات موسیقی عام استعمال ہو رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں۔ تو یہ ترمذی کی روایت تھی اور یہ بھی بالکل ٹھیک تھی۔ اب عمر بن عبدالعزیز، یہ علماء اور تابعی تھے۔ یہ گیت گانے اور تنبیہات، رد اور انکار میں مبالغہ کرتے اور کہتے یہ اسلام میں بدعت ہے، یعنی گیت گانے کو انہوں نے بدعت کہا، اسلام میں نہیں ایجاد ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے۔ اور انہوں نے، عمر بن عبدالعزیز نے، کبائر علماء اور تابعی تھے جیسے میں نے پہلے بتایا، انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کرنے والے شخص کی طرف لکھا، یعنی کہ وہ جو بھی ٹرینر تھا ان کے بچوں کا، اس کو لکھا کہ سب سے پہلے آپ کی تربیت سے جو وہ عقیدہ اپنائیں وہ تفریحات اور غفلت میں ڈالنے والی باتوں سے بغض اور نفرت ہے، یعنی کہ تفریحات اور تفریح کی چیزیں اور جو غفلت میں ڈال دیتی ہیں، ایسی چیزوں سے میرے بچوں کے دل میں نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا تفریح کے لیے تو نہیں ملی نا، یہ دنیا صرف غفلت میں وقت گزارنے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے نہیں ملی، یہ تو ٹیسٹ کی جگہ ہے، یہ تو تیاری کی جگہ ہے، آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ اور آپ یہ سارے حوالے سامنے رکھیں، بات کلیئر ہے، لیکن اگر آپ سائنس اور اس کی ریسرچز میں بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں اسکرین کے
ہر طرح کی فارم آف اسکرین جو ہے نا، سب اسکرین ایڈکشن میں آتا ہے. آپ گیجٹس لے لیں، آپ ویڈیو گیمز لے لیں، آپ یہ موبائلز لے لیں، ٹی وی لے لیں، آپ کسی بھی طرح کی اسکرین، ٹیبز لے لیں، آئی پیڈز، لیپ ٹاپ، سب کچھ. اور جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کا فوکس، کنسنٹریشن اسپین بالکل کم ہوتا جا رہا ہے. اس کا جیسے ابھی میں پہلے بات کی کہ ڈوپامن سینٹر جو ہیں وہ ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں، ہے نا. یہ میوزک کا ایک اثر ہے. ڈوپامین کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہیپینس ہارمونز ہوتے ہیں ہمارے اندر. مختلف چیزوں سے ہمیں خوشی ملتی ہے اور خوشی کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. وہ ریلیز ہونا ضروری بھی ہے انسان کے لیے، لیکن صرف ڈوپامین ایک اکیلا ہیپینس کا ہارمون نہیں ہے. یہ پلیئر کا ہارمون ہے. آپ اسے ہیپینس بھی نہ کہیں، ہیپینس ہارمون میں اس کا نام آتا ہے، لیکن آپ اس فرق کو سمجھیں. سرور، سکون نہیں، سرور. پلیئر، پلیئر، پلیئر چاہیے. اس پلیئر کی وجہ چاہے پیچھے کچھ بھی ہو، وہ انسان جب لینے کا عادی ہو جاتا ہے نا، وہ اس پہ کنسسٹنٹ ہو جاتا ہے. جب آپ میوزک کے عادی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں اس میوزک کے بغیر سکون ہی نہیں ملتا. اور میں ایک حضرت تھے، ان کا سن رہی تھی کہ میں میوزک کے ساتھ بلکہ زیادہ کام رہتا ہوں، نہ ہو تو میں جھنجھلانے لگتا ہوں، میں تو اب زیادہ وائلنٹ ہو جاتا ہوں. وہ یہ بات سمجھتے نہیں کہ جیسے ایڈکشن کے بغیر آپ وائلنٹ ہو جائیں گے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو آپ کو کام کرتی ہے، یہ آپ کی ایڈکشن کو پورا کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کام ہو جاتے ہیں. اور جب وہ ایڈکشن نہیں ملتی، تو جیسے ایک ڈرگ ایڈکٹ کو ڈرگ نہیں ملتا تو وہ کام نہیں رہتا، اس لیے آپ کام نہیں رہتے. انسان کے اندر ڈوپامین کے جو سینٹرز ہیں نا، وہ ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں، بڑے ہوتے جاتے ہیں. اور ان کو پھر سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کو پہلے سے بڑی ڈوز چاہیے ہوتی ہے. جیسے ڈرگ ایڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ بڑی ڈوزز کی طرف جاتے ہیں، اس طرح میوزک کے سننے والے بھی میوزک میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اپنے بچوں کو اس سے بچائیں. اسکرین ٹائم میں گیمز کھیلتے ہوئے یہ ڈوپامین بہت ریز ہوتا ہے، کیونکہ پلیجر ہے نا، پلیجر ملتا ہے آپ کو، سرور ملتا ہے آپ کو، سیلف سیٹسفیکشن ملتی ہے. تو اس سے بچائیں. دوسرے ہیپینس ہارمونس کے جو طریقے ہیں اس کی طرف جائیں. آکسیٹوسن، جیسے بچوں کو کہا جاتا ہے، ورکنگ لیڈیز کے لیے میں اکثر کہتی ہوں کہ وہ کسی دادی یا نانی یا کوئی فیمیل جو باڈی ہے نا، وہ بچے کے پاس ہو، کیونکہ اس سے آٹومیٹکلی آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے، فزیکل ٹچ سے ریلیز ہوتا ہے. اپنے بچوں کو فزیکل ٹچ دیں. بڑے کے ساتھ اور طرح کا فزیکل ٹچ ہے، چھوٹے کے ساتھ اور طرح کا ہے. کبھی گال تھپ تھپا دی، کبھی ساتھ لگا دیا، اس سے آکسیٹوسن، یہ ہیپینس ہارمون ہے. اور آپ نوٹ کریں، آپ بچے کے گال ایسے تھپ تھپائیں یا اس کو ساتھ لگائیں تو بہت خوش ہوتے ہیں بچے. لیکن ذرا سے بڑے ہوتے ہیں، ہم انہیں چھوڑ ہی دیتے ہیں. یہ خوشی کا ہارمون ہے، سیروٹونین ریلیز ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے آپ جو کائنڈنیس کے کام ہیں وہ کریں گے نا، اور یہ کتنی بڑی چیز ہے. دین نے اس کو کتنا پسند کیا. یہ بھی ہیپینس کا ہارمون ریلیز کرتا ہے، سیروٹونین. نیچر کے قریب رہیں تب بھی سیروٹونین ریلیز ہوگا. تو ایسی چیزیں آپ کر سکتے ہیں. ڈوپامین کا آپ کے باڈی میں ہونا ضروری نہیں ہے. ہیپینس ہارمونز آپ بہت سے اور طریقے ہیں ہیپینس ہارمونس کو لینے کے. ایکسرسائز کریں. جب فزیکل ایگزرشن زیادہ ہوتی ہے اور بلڈ اچھا فلو کرتا ہے، انڈورفن وہ ریلیز ہوتا ہے، وہ بھی ہیپینس ہارمون ہے. ہنسنے سے آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ تیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ کی جو جنرل ہیلتھ ہے وہ اچھی ہوتی ہے. میڈیٹیشن کرنے سے، آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. ہنسنے سے ڈوپامین بھی بلکہ ریلیز ہوتا ہے، ہنسنے سے انڈورفن بھی، خوش رہنے سے. تو یہ جو غفلت کی چیزیں ہیں، اس میں کیوں پڑنا؟ جو آپ کی صحت، آپ کے دین کے مطابق چیزیں ہیں وہ آپٹ کریں. اللہ نے انسان کو چوائس دی ہے، چوائس ہمارے پاس ہے. اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کو آپٹ کریں. ابن رجب کہتے ہیں غفلت میں ڈالنے والے گیت گانوں کا سننا قرآن کے سننے سے نفرت کا باعث بنتا ہے. اور یہ سچ ہے. میوزک کے سارے اثرات ہی خراب ہیں. یہ آپ کا ڈوپامن ریلیز کرے گا. آپ میوزک سنیں، اپنے بچپن کو سوچیں جب کبھی آپ نے کوئی مووی دیکھی ہو یا آپ نے کبھی کوئی گانا سنا ہو، اس کے بعد آپ کا نماز میں دل لگتا تھا؟ نہ نماز میں خشوع ہوگا، نہ قرآن آپ اچھی طرح پڑھ سکیں گے، نہ لیکچرز میں دھیان ہوگا، کچھ ہوگا ہی نہیں. دل میں جو اللہ کے شاعر کی تعظیم ہے، اذان ہو رہی ہے اس کی تعظیم، مسجد کی تعظیم، وہ ہوگا ہی نہیں. یہ قرآن سے محبت کے بالکل، یا دین سے محبت کے بالکل ایک مخالف چیز ہے، آپ کہہ لیں. اچھا، ایک معنی تو
یہ کیا گیا ہے لہو الحدیث کا کیا، یہ جو میوزک ہے، ٹھیک ہے، موسیقی، اس کے بارے میں نے آپ کو کافی امپورٹنٹ چیزیں بتا دی ہیں، امپورٹنٹ حوالے ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور بھی کہیں مل جائیں گے۔ لہو الحدیث میں اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ کیا آتی ہیں؟ ہر باطل بات۔ لہو کیا ہوتی ہے؟ لہو کیا ہے؟ ہر وہ قول و فعل جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ لہو ہے، وہ چیز، ٹھیک ہے۔ تو لہو الحدیث، حدیث بات کو کہتے ہیں نا، تو ہر ایسی باطل بات وہ لہو الحدیث میں آئے گی، جس میں جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، چگلی بھی ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے۔ جب آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ اللہ کو تو نہیں یاد کر رہے ہوتے، غیبت کر رہے ہو، اللہ کو تو نہیں یاد کر رہے ہوتے، اور غیبت تو کبیرہ گناہ ہے، چگلی آپ اللہ کو تو نہیں یاد کر رہے ہوتے، لہو الحدیث ہے۔ ایون کہ یہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں، آپ جنرل گوسپس بھی کر رہے ہیں نا، اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، اس کے بارے میں، گمان کے بارے میں بھی سورہ حجرات میں کیا آتا ہے 12 آیت میں، زیادہ گمان کرنے سے بچو، کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، کیوں گمان ہم کرتے ہیں، اس کا کیا ہوا۔ اور پھر ایسا لوگوں کو ایسا اس کا ٹیسٹ لگا ہوتا ہے، چسکا لگا ہوتا ہے، اچھا آگے کیا ہوا، اچھا پھر اس نے کیا کہا، آگے بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ مومن کی تو تعظیم دوسرے مومن پہ فرض ہے، اس کو وہیں پہ روک دینا چاہیے کہ اچھا بس چلو کوئی اور بات کرو، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کسی انسان کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں چلو کوئی اور بات کرو۔ کبھی کبھی ہم جانتے ہوتے ہیں، اس کی خوبیاں جانتے ہیں، پھر بھی نہیں بات کرتے۔ جو انسان کسی کی خوبیاں جانتا ہے نا، آپ سمجھیں یہ اس پہ فرض ہے کہ وہ اس کی برائی کے وقت اس کی خوبیاں بیان کرے، کیونکہ مومن کی تعظیم دوسرے مومن پہ فرض ہے۔ یہ گوسپس بھی لہو الحدیث ہے، مذاق اڑانا لہو الحدیث ہے۔ ایک بہت سی بڑی آپ کہنے کیٹیگری ہے جو لہو الحدیث میں آتی ہے، جھوٹے قصے کہانیاں، لہو الحدیث ہے، جو بس آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے سنتے چلے جا رہے ہیں۔ ایون کہ اگر دین کی کتابوں میں جھوٹے قصے ہیں، وہ بھی لہو الحدیث ہیں۔ معروف کرخی، معروف کرخی کہتے ہیں کہ بندے کا لا یعنی گفتگو کرنا اللہ عز و جل کی طرف سے اس کی رسوائی کا سبب ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، اب ہر کوئی اپنا چینل چلا رہا ہے، ٹاک شوز ہیں، جو چاہے آپ بات کریں، تو وہ جو چاہے بغیر علم کے بات کرتے ہیں نا، یہ آگے بغیر علم کی بات ہے اس حدیث میں، اس آیت میں، تو جو بغیر علم کے بات کرتے ہیں، یقین کریں وہ دنیا میں بھی پکڑے جاتے ہیں، ان کی وہ باتیں ایسی ایسی پکڑی جاتی ہیں، اور اتنی وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ان کی بہت زیادہ بے عزتی کا سبب بنتی ہیں۔ تو کیوں ہم یہ بغیر علم کے باتیں کریں اور بغیر تصدیق کے باتیں کریں؟ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کے بات آگے فارورڈ کر دے، حدیث ہے یہ۔ پھر اگر دین کی کتابوں میں بھی کچھ غلط لکھا ہے، وہ بھی لہو الحدیث ہے۔ دین کی کتابوں میں نہیں، صرف خطابت کے لیے میرا خطاب بڑا زبردست ہو جائے، ذرا 4-6 لوگ رونا شروع ہو جائیں، اس کے لیے آپ ایک واقعے میں 10 چیزیں ایڈ کر دیں، وہ بھی لہو الحدیث ہے، کیونکہ اس کا اصل واقعے سے تعلق ہی نہیں تھا۔ کربلا کا واقعہ دیکھ لیں، یوسف اور زلیخا کا کچھ لوگ واقعہ بالکل اسے ایک عشق کی سٹوری، عشق کی داستان کے طور پہ لے لیتے ہیں، وہی واقعہ ہے جو قرآن میں ہے، اور اسرائیلی روایات میں بھی جو قرآن سے کنٹراڈکٹ نہیں کرتا، وہ ہم لے لیتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ سنجیدگی چھوڑ کر انسان کو اللہ کی عبادت سے موڑ کر قصے کہانیوں، مزاح، عورتوں، گانے بجانے، کھیل وغیرہ میں مبتلا کر دینا بھی لہو الحدیث ہے۔ پھر اس میں کیا کیا آ گیا؟ اس میں تو بہت کچھ آ گیا۔ گانے بجانے تو ہم نے پڑھ لیا، عورتوں کے بارے میں تذکرے اگر مرد کر رہے ہیں، اور اگر عورتیں بھی مردوں کے بارے میں تذکرے کر رہی ہیں، فین بنی ہوئی ہیں کرکٹرز کی اور ایکٹرز کی، اور ان کے بارے میں لمبی ڈسکشن، اس کی یہ چیز ایسے، وہ چیز ایسے، مرد ہیں تو وہ خواتین کے بارے میں یا لڑکیوں کے بارے میں ایسے ڈسکس کریں، یہ کیا ہے؟ لہو الحدیث، لہو الحدیث ہے۔ کھیل تماشے والی باتیں ہیں، اور کرتی ہے کیا ہیں؟ اللہ کے راستے سے بھٹکاتی ہیں، گانا بجانا، کھیل۔ اور کھیل میں دیکھیں، کچھ گیم کرنا تو آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہے، جیسے بھی میں نے کہا انڈورفن جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے، ہیپینس ہارمون ہے۔ تھوڑی ایگزرشن، فزیکل ایگزرشن تو ہر انسان کو، بچے، بڑے، بوڑھے کو بھی واک کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے ایگزرشن، مگر کہ کھیل میں آپ نے، اب جیسے رمضان ابھی گزرا ہے، تو ہماری کالونی میں بھی کرکٹ ٹورنامنٹ پورے سال نہیں ہوتے، رمضان میں ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ کون سی کھیل کا
شوق ہے، اور یہ کون سی فٹنس کا جنون ہے جو رمضان میں جاگ جاتا ہے، اور راتیں جو جاگ کر عبادت کرنے کی راتیں وہ ہم کرکٹ میں گزارتے ہیں. فجر کے وقت ویسے نوجوان نظر نہیں آتے، لیکن رمضان میں وہ کرکٹ کھیلتے آپ کو روزے کے ساتھ بھی دکھائی دیں گے. یہ یہ کیا ہے؟ لہو الحدیث. ای گیمز جو ہیں اتنی پاپولر ہو رہی ہیں، یہ جو کمپیوٹر گیمز ہیں اسکرین پہ کھیلی جاتی ہیں، اس میں بچے تو بچے بڑے بھی بیٹھے ہیں، بات نہیں سنتے بڑوں کی. اچھا 2 منٹ، اچھا ابھی ہے، پورا پورا دن بیٹھ کے گیمز کھیلتے ہیں. اور ایسی ایسی گیمز ہیں کہ آپ پاس بیٹھ جائیں تو آپ بھی انٹرسٹ لینا شروع ہو جائیں. بالکل موویز کے سٹائل میں وہ گیمز بنی ہوئی ہیں. آپ گیم کھیلتے جاتے ہو اور مووی میں آگے بڑھتے جاتے ہو. کوئی ہارر سٹوریز ہے، کوئی ایسے کہ آپ اس کو چھوڑ ہی نہیں پاتے جب تک آپ وہ 3 گھنٹے کی گیم ختم نہ کر لو، یا اس سے بھی شاید زیادہ گھنٹوں کی ہو. نیٹ فلکس کی سیریز ہیں، لوگ پوری پوری 13 ایپیسوڈز ایک ایک اسٹریچ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ڈوپامین مل رہا ہے، آپ کا ڈوپامین سینٹر ڈائلیٹ ہو رہے ہیں، اور بس آپ دیکھے جا رہے ہیں. کوئی ڈراماز، کوئی موویز، کسی کو انڈین ڈراماز کا شوق ہے، کسی کو نیٹ فلکس کی سیریز کا شوق ہے، کوئی اسٹیج شوز دیکھتا ہے بڑے شوق سے، کوئی اسٹینڈ اپ کامیڈی شوز دیکھتا ہے. اور اس میں باتیں بالکل، مطلب وہ آپ کہہ لیں کہ حقیقت سے بالکل غیر حقیقی باتیں، حقیقت سے بالکل پرے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں. کچھ کلپس آ جاتے ہیں، اگر آپ ایک کلپ دیکھ لیں تو وہ یوٹیوب کا الگوریدم کی وجہ سے اور کلپس آ جاتے ہیں. ویسے تو کچھ مسلمس اسلام کا ہی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اسٹینڈ اپ کامیڈی میں. ان کے جو ان کے اندر جو رولنگز ہیں، جو احکامات ہیں 4 شادیوں کے اور پتہ نہیں کس کس چیز کے، اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں خود مسلمس. تو اپنے بچوں کو جب آپ ڈیوائسیز دیں، گیجٹس دیں، موبائلز دیں، ان پہ چیک رکھیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں. لہو الحدیث دیکھ رہے ہیں، کوئی کام کی چیز بھی دیکھ رہے ہیں. می ٹائم میں بھی کوئی پروڈکٹیو چیز دیکھیں، کوئی اچھا انفارمیٹیو پروگرام دیکھ لیں. بہت سی چیزوں کا، فوڈ کا نالج، اتنا بے انتہا نالج یوٹیوب پہ فوڈ کے بارے میں پڑھا ہے. آپ کی دنیا کی جغرافی کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، ان کے سسٹمز کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، ایسٹرالوجی کے بارے میں، اسپیس کے بارے میں، کیا کیا ہے. آپ کیا کیا نہیں دیکھ سکتے. کوئی چیز آپ کو نالج دے. ایسی چیزیں دیکھ دیکھ کے اسٹیج شوز ہیں، یا بالکل آپ معیار سے گری ہوئی چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا مائنڈ سیٹ ہی بدل جائے گا. آپ کا مائنڈ سیٹ ہی وہ معیار سے گری ہوئی چیزوں پہ سیٹ ہو جائے گا. آپ کو انہیں چیزوں پہ مزہ آئے گا. آپ غور کریں گے، اگر آپ ایک سنجیدہ انسان ہو چکے نا دین والے، تو آپ کو مذاق میں بھی جو بالکل بلو دا بیلٹ قسم کے مذاق ہوتے ہیں، آپ کو ان پہ ہنسی نہیں آئے گی. اور یہ ساری باتیں لہو الحدیث کی ہو رہی ہیں، جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہماری یوتھ کو کیا، ہمارے بزرگوں کو کیا، اور ہماری ایج کے لوگوں کو کیا، سب کو بچا کے رکھے. یہ میوزک، پارٹیز، ڈرگز، شراب، جوا، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. یہ تو کبائر ہیں، یہ تو لاجانی چیزوں کی بات ہو رہی ہے. اسی کو ہی نہیں چھوڑ سکتی یوتھ. اور جو اس میں پڑے ہیں، جو اس میں انڈلج ہیں، وہ پتہ نہیں کیسے چھوڑیں گے، کیا کریں گے. یہ لہو الحدیث میں انڈلج ہوا ہمارا آج کا مسلمان بچہ بڑا وہی نہیں نکل پا رہا. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے نزدیک نا دنیا اہم ہو گئی. ہم دنیا کے ہو گئے. ہمارا وقت ہماری مرضی. وہ سلوگن کیا، اس پہ کتنا اس پہ کنٹروورسی چلی تھی، میرا جسم میری مرضی. تو ہم کیا ہیں؟ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا وقت ہماری مرضی، ہمارا گھر ہماری مرضی. دل چاہے کسی سے ملیں، دل چاہے کسی سے نہ ملیں، مہمانوں کو ٹائم دے نہ دیں، اپنی گیجٹس میں لگے رہیں. ہونا کیا چاہیے؟ اللہ نے دیا ہے وقت، اللہ کی مرضی. اللہ نے جسم دیا ہے، اللہ کی مرضی. اللہ نے گھر دیا، اللہ نے گاڑی دی، اللہ نے مال دیا، اللہ نے سب کچھ دیا، اللہ کی مرضی. پھر ہم بنیں گے پروڈکٹیو مسلمس. قتادہ کیا کہتے ہیں؟ انسان کے گمراہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ باطل کاموں کو حق پر ترجیح دے. باطل کام آپ کو حق سے زیادہ پیارے ہو جائیں تو اس سے پھر ہوگا کیا؟ کیوں اتنی ممانعت ہے لہو الحدیث کی؟ یہ کیوں اتنا الیبوریٹ ہم کر رہے ہیں لہو الحدیث کو؟ کیوں اتنا ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ لی یذل، اور کچھ مفسر نے اسے لا یذل پڑھا ہے کہ نہ وہ بھٹکا اللہ کے راستے سے. یعنی کہ جو
لیول حدیث خریدتا ہے نا، وہ خود بھی بھٹکتا ہے، دوسروں کو بھی بھٹکانے کا سبب بنتا ہے، لیضل، تاکہ وہ بھٹکائے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ یہ سارے شوز، یہ سب، یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے بغیر علم کے؟ اب ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسے ڈراماز آ رہے ہیں جس میں آپ کھلے عام بالکل افیئرز دکھا رہے ہیں، افیئرز دکھا رہے ہیں۔ پہلے ایسے تھا جیسے افیئرز میں ایک میں نے بلکہ اسلامک وہ ہماری پوڈ کاسٹ کی ویڈیو تھی، تو اس میں بلکہ وہ ڈسکس یہ کر رہے تھے، کچھ ڈراماز کا وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے ڈراماز بھی اب بن رہے ہیں، چل رہے ہیں، کہ جس میں پہلے تو صرف افیئرس تھے، ٹھیک ہے، اب باقاعدہ حرام ریلیشن شپ بتا رہے ہیں، اور جب آپ ڈراماز میں اس کو اتنا زیادہ ڈسپلے کریں گے تو وہ آپ کا دماغ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، ہاں یہ معاشرے میں ہے نا چیز، LGBTQ، ہاں یہ معاشرے میں اب یہ ہے نا، اب یہ ہے معاشرے کا حصہ ہے۔ آپ کیوں اسے اتنا دکھا رہے ہیں کہ وہ لگے کہ وہ معاشرے کا حصہ ہے؟ اب اسے بالکل ایک تابو کیوں نہیں دکھا رہے کہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے، یہ بالکل ایک غیر فطری اور غیر شرعی چیز ہے، اور غیر شرعی وہ ایسے دکھائی جانی چاہیے کسی جگہ پہ، بس اس کو اس کا بڑے برے انداز میں اس کو دکھایا جائے، اس کو گلیمرائز نہ کیا جائے، لیکن ہمارے یہاں سب کچھ گلیمرائز کیا جا رہا ہے، غیر ضروری دوستیاں لڑکے لڑکیوں کی گلیمرائز کی جا رہی ہیں، غیر ضروری ریلیشن شپ، بات چیت، فرینکنیس، سب کچھ گلیمرائز کی جا رہی ہے، موویز میں، ڈراموں میں، جو آپ کی کامیڈی سکٹس ہیں وہ ایسے ہیں، بالکل آپ کو خیال نہیں رکھتے کہ کون سا جینڈر دوسرے اپوزٹ جینڈر سے کیا بات کر رہا ہے، گلیمرائز کر دیا ہر چیز کو فن بنا دیا گیا ہے، سب لیول حدیث ہے، تو کیا کرے گا؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ بغیر علم کے ہے نا، دین کا تو علم اس میں ہے نہیں، تو بغیر علم کے اللہ کے راستے سے بھٹکایا جا رہا ہے، اس لیے لیول حدیث سے منع کیا گیا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ہے وَمِنَ النَّاسِ، یہ انداز بہت سی صورتوں میں اللہ نے اپنایا، سورہ بقرہ میں، سورہ حج میں، سورہ مجادلہ میں، لوگوں میں سے یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، کھیل تماشا کی باتیں خرید لاتے ہیں، لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، خود بھی بھٹک جاتے ہیں بغیر علم کے، بغیر وجہ کے۔ لیول حدیث کی کسی چیز میں کوئی علم ہوتا ہے؟ کوئی علم نہیں ہوتا، بغیر وجہ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں۔ نیٹ فلکس کی سیریز میں فکشن پہ موویز بنی ہیں، خود وہ کہہ رہے ہیں یہ فکشن بیسڈ ہے، یہ فکشن ہے، دیکھ رہے ہیں لوگ، زومبیز کو دیکھے جا رہے ہیں اور ایسی چیزوں کو دیکھے جا رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں لوگ، دیکھے جا رہے ہیں، گاڑیوں کی گیم میں ٹکریں ماری ہیں، گاڑیاں الٹ رہی ہیں، تباہ ہو رہی ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، کیا اس میں کیا مزہ ہے؟ وَيَتَّخِذَ، اور جب وہ بغیر علم کے ایسی چیزیں خریدے گا، وَيَتَّخِذَهَا، اور وہ بناتا ہے ہاں اسے، حضو مذاق، کسے؟ جس کی پہلے بات کی گئی ہے، تِلْکَ آیات الکتاب الحکیم، یہ اسی کتاب کے بارے میں آگے باتیں ہیں نا، ہدایت ہے، رحمت ہے محسنوں کے لیے، محسن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو کھیل تماشا کی باتیں خریدتے ہیں، بغیر علم کے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، اسے مذاق بنا لیتے ہیں۔ یہ جو حکمت والی کتاب تھی، اللہ کی آیات تھیں، اس کو مذاق بنا لیتے ہیں، یہ بتایا گیا اس میں۔ ایک معنی 6 آیت کا کیا گیا ہے کہ بغیر علم کے جو شرع یا بیع جو ٹریڈ کرتا ہے وہ بھٹک گیا، خود بھی اس نے خود بھی وہ بھٹکا اور دوسرے کو بھی اس نے بھٹکا دیا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر دوسرا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ کچھ علماء، کچھ مفسر جو ہیں وہ کیا تفسیر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بغیر علم کے کلام کرتے ہیں، یہ جیسے میں ابھی اسٹینڈ اپ کامیڈیز کہہ رہی ہوں، بغیر علم کے کلام کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ بغیر علم کے کرتے ہیں۔ قیامت کے روز ایسے لوگ کیا کریں گے؟ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے، دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، خود تو خود سے باتیں جنریٹ کر لیتے تھے، دوسروں کو بھی اپنے پیچھے لگا لیتے تھے۔ تو بغیر علم کے جو خرید و فروخت کرتا ہے، میوزک خرید لیا بیچ لیا، گیمز خرید لی بیچ لی، اور جو کلام کرتا ہے، لہو حدیث میں سب کچھ آتا ہے، یہ خریدنا بیچنا، کلام کو بھی خریدنا بیچنا، کوئی موویز ہو گئی، سیریز ہو گئی، کچھ ہو گیا، ڈرامے ہو گئے، کچھ ہو گیا، یہ سب کیا ہے؟ راستے سے بھٹکا دے گا۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا،
ہا کی ضمیر جیسے میں نے کہا کتاب حکیم کی طرف ہے. تو جو قرآن کی آیات، قرآن کی حدود، قرآن کے احکامات کا مذاق اڑائے گا، جو بغیر علم کے بات کرے گا، وہ ان سب احکامات کا، قرآن کی آیات کا، حدود کا، احکامات کا مذاق اڑائے گا. یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ لوگ فلاح پا جائیں گے اور یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. ان کے لیے عذاب ہوگا اور رسوائی والا، مہین، ذلیل کرنے والا. صرف آگ کا عذاب نہیں، رسوائی بھی ہوگی ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں مفلح بنائے، فلاح پانے والا بنائے، جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے ہدایت لیتے ہیں، رحمت انہیں ملتی ہے. ہم محسن بنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں احسان کے درجے تک لے کے جائے. ہمیں جب اٹھائے تو ہم محسن ہوں، ہمیں محسنوں کے ساتھ اٹھائے، ہمیں محسن کے طور پہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں قبول کر لے. آمین یا رب العالمین. اللہم ارزقنی تفکرا وتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفة بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.